السلام علیکم، صبح خیر، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ پروگرام صبح پاکستان اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں مانور قریشی۔ ایک نئے دن، ایک نئے چانس کے ساتھ ایک خوبصورت سی مارننگ میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور اس مارننگ کو ہم مزید یادگار بھی بنائیں گے، کیونکہ رضوان آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ایفرٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، رشتے بنانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے جیسے ہم کسی پودے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم نے رشتوں کو بھی کہتے ہیں پالنا پڑتا ہے، بچوں کی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تحمل، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے وہ ہمارے ریلیشنس ہوں، ہمارے کلیگز ہوں، یا ہم جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں سڑک پہ، اس پہ کوئی ہمیں اچانک سے یوں کر کے آ کے اوورٹیک کر دینا، تو اس پہ بھی صبر و تحمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بڑی زبردست ایک چیز ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے ڈیورنگ دی ٹریفک اور آپ کو غلط اوورٹیک کیا ہے، آپ کے سامنے آ کے بریک کر دیا، یا پھر پیچھے سے لگاتار ہارن بجا رہا ہے کہ بہت جلدی میں ہوں، مجھے راستہ چاہیے، تو ایسے میں ہوتا یہ کہ یہ چند سیکنڈز کا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنا اگر موڈ خراب کرتے ہیں، اپنی جو قوت برداشت ہے اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کا پورا دن جو ہے وہ خراب گزر سکتا ہے، کہ جو پورے دن کا ٹون ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہوگا کہ پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں آپ کی پسند کے مطابق یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ موڈ ہمارا وہیں پر اٹکا رہ جائے گا۔ بالکل جناب، اور اگر کسی نے آپ کو بہت برے ایکسپریشنز کے ساتھ، بہت غصے کے ساتھ جو ہے ہارن دے کے اوورٹیک کیا، اور آپ اس کو اسمائل دے کے اشارہ کریں کہ چلے جائیں، یقین کریں اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، آپ میں بھی اس چیز کی بڑا ایک کانفیڈنس جنریٹ ہو جائے گا کہ سیوک سینس آپ میں ہے، آپ میں صبر ہے، آپ لوگوں کو راستہ دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ رضوان، جب ہم کسی پہ بہت غصہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا آڈ وے میں بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ، اگلا بندہ بڑے ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو اتنا اچھا بندہ ہے۔ تو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ، تاکہ آپ کا دن بھی اچھا گزرے اور آپ سے جڑے لوگوں کا بھی، جو اور آپ کے سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ کسی گاڑی میں اور کسی بائک پر اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی میں آپ کو راستہ چاہیے، ہارن بجاتے ہیں، آپ راستہ مانگتے ہیں، لیکن اگر یا کچھ غلطی بھی کر دی کسی دوسرے نے اور آپ اس کو غصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو لائٹ کے ذریعے اشارہ دے رہے ہیں، تو جب وہ گاڑی سے نکل کے آئیں گے یا وہ شیشہ نیچے کریں گے اپنی گاڑی کا اور وہ آپ کا کوئی جاننے والا نکل آئے، تو تب کیا تاثرات ہوں گے؟ تب تو بڑے انسان جو ہے نا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کر کیا دیا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے نا دوسروں کے ساتھ ایک ایسی ایسوسیشن بنانی ہے کہ کوئی ایسی بات آپ نہ کر دیں کہ بعد میں آپ کے اگر ان کے ساتھ تعلقات ہوں تو آپ کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں۔ اکثر اوقات ہلکی سی جو ہے نا گاڑی ٹچ ہو جاتی ہے، بائک لگ جاتی ہے گاڑی پہ، اور آپ اگر اس بندے کو کہہ دیں جس کی تھوڑی سی غلطی ہے، خیر ہے چلے جاؤ، تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ آپ کے دن کو مزید خوبصورت بنائیں گی، اور خاص طور پہ آپ کی پرسنالٹی کو مزید خوبصورت۔ لیکن جانے والوں کو خیال یہ کرنا چاہیے کہ دوبارہ آپ کو اس طرح کا نہ تو کوئی شخص ملے گا اور نہ ہی دوبارہ یہ موقع ملے گا، اس لیے اگر آپ اپنا بائک گزار رہے ہیں یا اپنی گاڑی گزار رہے ہیں تو احتیاط کیجئے کہ کسی دوسرے کی گاڑی، بائک یا بائسیکل کو ٹچ نہ ہو، اور نہ ہی پیدل چلنے والوں کے لیے کسی نقصان کا باعث بنے، تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو پیدل چلنے والے ہیں اس موسم میں، سردی کے موسم میں بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے یا بائک پر بیٹھے ہوئے ان کو سردی کا احساس زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال جی، اسی لیے سردی میں واک بھی ضروری ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم، اور آغاز میں ہمارے پاس بڑی زبردست نیوز ہے آج کے پروگرام میں۔ گزشتہ روز مارگلا ڈائیلاگ ہوا، جی مارگلا ڈائیلاگ ہوا، اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک ڈوزیئر کا اجرا کیا جو کہ ایپری کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، اور اس ڈوزیئر کے اجرا کے دوران انہوں نے خطاب بھی کیا اور اس حوالے سے بات کی کہ اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم اور ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی جو بھارت میں جاری ہے اس کی مذمت کی گئی، اور وزیر اعظم نے ایپری ڈوزیئر کا اجرا اسلام آباد مارگلا ڈائیلاگ میں کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ 2014 کے بعد بھارتی حکومت اقلیتوں کے خلاف اکثریت پسندی کے ذریعے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور امتیازی قوانین اور میڈیا پر جاری مہم نے اقلیتوں کے انسانی حقوق پامال ہونے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈوزیئر میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کس طرح سے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تاریخ کی بدترین نسل کشی کی جا رہی ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، سکھ، نچلی ذات کے، دلت، ہندو، ان کے لیے بھی زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جینے کی تمام بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خطاب بھی کیا اس مارگلا ڈائیلاگ سے، اور اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر بھی پیش کیا کہ پاکستان تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ، خطے کے تمام ملکوں کے ساتھ ایک جیسے تعلقات چاہتا ہے، ہم پرامن ملک ہیں، اور تجارتی تعلقات کی بہتری کے لیے بھی پاکستان اوپن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تمام مطالبات بھی انہوں نے سامنے رکھے
जिसमें भारत की जानिब से रियासती दहशत गर्दी में भारत के मुलव्वस होने के तमाम सबूत इस डोजियर का हिस्सा भी, ऐसे कबल भी मुख्तलिफ डोजियर पेश किए गए पाकिस्तान की जानिब से। और पाकिस्तान ने मुतालबा भी किया कि आलमी बरादरी की जानिब से जो तमाम कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक कश्मीरी बहन भाइयों का उनको बुनियादी हक खुद इरादियत दिया जाए, उनको आज़ादी का हक दिया जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर खारजा उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी, उसके हवाले से डोजियर का इजरा तो किया गया, तो अब इस पर आलमी बरादरी की क्या जिम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं मुख्तसरन ये मार्गरेट डायलॉग के हवाले से बताऊं कि ये एक फ्लैगशिप इवेंट होता है हमारे थिंक टैंक की कम्युनिटी का, जिसमें हमारी कौमी क़यादत, जो सुफरा हैं हमारा एकेडमिया है और हमारे रिसर्चर्स, ये सब मिल बैठते हैं और तमाम आलमी, इलाकाई और दाखिली जो कौमी सलामती के बड़े अहम मामलात हैं उन पे गौर करते हैं। तो इस मौके पे इस डोसिये का इजरा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और चूंकि इसमें जो फोकस है वो भारत में ह्यूमन राइट सिचुएशन है, तो उसके हवाले से मैं 3-4 जो उसके अहम नुकात हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि भारत जो है पिछले 75 साल से, आप जिस तरह के जानते हैं कि एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पे अपने आप को आलमी बरादरी में पेश करने की कोशिश कर रहा था, और उसने, आप जिस तरह के जानते हैं, चीन के खिलाफ अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के लिए उसने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि जी हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और हमारी और मगरबी सिविलाइजेशन और आलमी अक़वाम की वैल्यूज़ और नज़रियात एक हैं। लेकिन बतदरीज आप देखें कि जो वाक़यात सामने आए, न सिर्फ भारत के अंदर जिसमें अक़लियतों के साथ जुल्म सितम का सिलसिला बहुत अरसे से जारी रखा गया है, कश्मीरियों के साथ बिलखुसूस, और सिखों, दलित और ईसाइयों के साथ भी बिलअमूम वक्तन फ़वक्तन। तो उसके बाद जब भारत ने इसी किस्म का जो रवैया है वो दीगर ममालिक और अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बरतानिया में, कनाडा में और दीगर ममालिक में भी जब अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला फैलाया, तो बतदरीज अब आलमी बरादरी जो है वो इस बात का एहसास कर रही है, खुसूसन मगरबी ताकतें, कि वो ना सिर्फ भारत की जो सिक्योरिटी कमिटमेंट है चाइना के खिलाफ उसको वो ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, साथ ही साथ जो उनका नजरिया हयात है भारत की हुकूमत का और जो नजरिया जिंदगी और फलसफा है वो न सिर्फ उन आलमी बरादरी से मुताबिकत नहीं रखता बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। तो ये जो एहसास और इदराक बतदरीज बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत आप देखें, अभी कनाडा के वजीर आजम ने जो बात की पार्लियामेंट में सिख एक रहनुमा की हलाकत के हवाले से, इसी तरह जो 8 नेवल ऑफिसर्स थे पुराने जो भारत के, उनको सजाए मौत दी गई कतर में, और फिर कुलभूषण जाधव का मामला तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा ही चुका है। तो ये तमाम मामला जब दुनिया के सामने आना शुरू हुए तो इसमें नई बात क्या है? देखें, कश्मीर का मामला, मुसलमानों के साथ ज्यादती और जुल्म सितम, तो हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे। इस दफा नई बात ये है कि जब इन्होंने 250 से ज्यादा चर्चेस को जलाया मणिपुर में, तो फिर जो मगरबी बड़ी ताकतें हैं उनको ये एहसास और इदराक हुआ कि ये सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी या कश्मीर दुश्मनी नहीं है, ये तो हर नजरिए जिंदगी, हर वैल्यू सिस्टम, हर मजहब के लोगों से नफरत और जुल्म सितम करते हैं जो इनसे मुख्तलिफ होता है। तो इसके नतीजे में अब ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में आलमी ताकतें भारत को अब देखना शुरू कर रही हैं, और मैं तवक्को करता हूं कि जो उनके समाजी, माशी, दिफाई, खारजी ताल्लुकात और रवाबित भी हैं, उनमें आने वाले दिनों में एक हकीकत पसंदाना तब्दीली आएगी, ताकि भारत के जुल्म सितम और नफरत पे मबनी जो पॉलिसी और नजरिया है उससे ना सिर्फ उसके मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज को, खित्ते के ममालिक को, बल्कि आलमी बरादरी को भी महफूज रखा जा सके। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से सियासी, सफारती, अखलाकी सतह पर न सिर्फ अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत का सिलसिला जारी है, बल्कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए भी इसी तरह से आवाज़ उठाता रहा है, और फ़लस्तीन के आज़ादी के हक़ में पाकिस्तान ने मुतालबा भी किया है।
इस तरह का फोरम जो इस्लामाबाद डायलॉग है, यहाँ पर वज़ीर आज़म की जानिब से, सदर ममलिकत की जानिब से, पाकिस्तान के वो तमाम अज़हान जो इस डायलॉग का हिस्सा हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका हिस्सा है, यहाँ पर एक दफ़ा फिर कश्मीर का मुकदमा पेश करना, फ़लस्तीन का मुकदमा पेश करना पाकिस्तान को कितना ज़िम्मेदार बनाता है, और इसके साथ साथ ये केसेस कितने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं फिर? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, जिस तरह आपने खुद भी हवाला दिया और मैंने इब्तदाई कलमात में कहा कि इस मौके पे आलमी बरादरी, मुख्तलिफ मुल्क के सफरा, हमारे दोस्त ममालिक, स्कॉलर्स, मुहक्किकीन, हमारे कौमी कायदीन, लीडर्स, तज़ीराती क़यादत, हमारे फौजी ऑफिसर्स, ये तमाम मिल बैठ के तमाम अहम तरीन इलाकाई, आलमी और दाखिली मामलात पर इजहार ख्याल करते हैं, राय एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। तो इसमें आप देखें 3 मामलात सामने आते हैं। पहली बात ये कि पाकिस्तान को अपना जो स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है, यानी कि उसका जो आलमी सतह पे जो बयानिया है कि पाकिस्तान अपने आप को आलमी सतह पे कैसे देखता है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, क्या पॉजिटिव रेलेवेंस है और क्या अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। देखें, सिक्योरिटी की डोमेन में हमने आलमी अमन सलामती में जो रोल प्ले किया है, कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। दूसरा मामला, इस इलाके में हमने एक स्टेबिलिटी इंश्योर की है ताकि भारत की जो इस्तबदाद और डोमिनेंस और हेजमनी की कोशिश है उसको भी नाकाम बनाया जाए। और साथ ही साथ हम इस इलाके खित्ते में कनेक्टिविटी, इंटरडिपेंडेंस और खुशहाली और डेवलपमेंट का भी एक सफर BRI और CPEC के जरिए शुरू करना चाहते हैं। तो इस हवाले से आलमी बरादरी को क्या अपॉर्चुनिटीज हासिल हो सकती हैं जिसके जरिए से न सिर्फ वो पाकिस्तान के इस तरक्की और खुशहाली के सफर में शामिल हो, बल्कि खुद भी उसमें मुनाफा हासिल करके फायदा उठाएं। तो ये एक पिच भी होती है हमारी कौमी क़यादत की जानिब से आलमी बरादरी को, हमारे सुफरा को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को। दूसरी तरफ हम भारत का जो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तज़ीराती रवैया है, इंतहा पसंदाना सोच है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन उसकी खारजा पॉलिसी में, दिफाई पॉलिसी में और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी गैर संजीदा और डेंजरस हरकत के नतीजे में सामने आती हैं, उसको भी हम दुनिया के सामने लाते हैं कि भारत जो है उससे इस खित्ते के ममालिक, खुद भारत के अंदर माइनॉरिटीज और आलमी बरादरी को किस नौइयत के नए खतरात दरपेश हैं और मजीद हो सकते हैं, जिसकी बेसिस पे उनको ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत से डील करना चाहिए। ये दूसरा पहलू है। आपने फलस्तीन का हवाला दिया, बहुत क्विकली मैं ये बताऊंगा कि देखें, हमें फलस्तीनी भाइयों से बहुत ज्यादा हम उनके दुख दर्द पे शरीक हैं और हमदर्दी है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि कश्मीरी और फलस्तीनी एक ही नजरिए और सोच और पॉलिसी के विक्टिम्स हैं। देखें, 4 पहलू मैं उसके क्विकली आपसे शेयर कर लेता हूं। दोनों जगह मुस्लिम मेजॉरिटी UN रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नंबर 2, दोनों जगह फौजी फॉरेन इलीगल ऑक्यूपेशन है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, एक जगह भारत की जानिब से, दूसरी जगह इस्राएली अफवाज की जानिब से। तीसरी बात के दोनों इंतहाई शदीद ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं। ये तीसरा पहलू है। चौथा पहलू के दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी रियासतें हैं। और पांचवा पहलू ये है कि बदकिस्मती से अक़वाम आलम, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कवानीन दोनों के हुकूक और आज़ादी और खुद मुख्तारी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इंश्योर करने में नाकाम नजर आते हैं। और पांचवी बात यह है कि दोनों ममालिक जो हैं उनकी सोच और नजरिया नफरत पर मबनी है और वो चाहते हैं कि या तो इनका खात्मा हो जाए या ये इतनी ज्यादा इन पे जुल्म सितम ढाया जाए कि ये नकले मकानी पे मजबूर हो जाएं और यहाँ पर नई आबादियां और बस्तियां लाके एक कॉलोनियल रीसेटलमेंट की जाए, जिसके जरिए जो नॉन लोकल लोगों हैं, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में भारत चाहता है कि नॉन कश्मीरियों को वहां बसाया जाए, बिल्कुल उसी तरह जो इलीगल बस्तियां इसराइल मकबूजा फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाके में कायम करने की कोशिश करता रहा है। तो ये वो मामलात हैं जिनको हमें आलमी बरादरी के साथ शेयर करने की, वाज़ेह करने की जरूरत है, ताकि उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो, साथ ही साथ उनको ये भी एहसास हो कि मुस्लिम उम्मा खुसूसन पाकिस्तान इन हक़ाइक़ से बाखबर है और उनसे तवक्को करता है, उन पर जोर देता है कि वो अपना वो रोल अदा करें जो कि आलमी अमन और सलामती के लिए जरूरी है।
अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, हमने बात की है इस डोजियर के हवाले से और आप भी इस चीज़ पे फोकस्ड हैं कि हमने आलमी बरादरी तक ये आवाज़ पहुंचानी है अपनी, और ये जो जुल्म ज़्यादती भारत में हो रही है ये हम सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐसी वीडियोस आती हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ भी हैं और जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके खिलाफ भी है। अब ऐसे में हम आलमी बरादरी के हवाले से तो बात करते हैं, पाकिस्तान भी हमेशा आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी होती है उसका मकसद तो इंसानी हकूक को सिक्योर करना है ना, तो उसमें सिविल सोसाइटी जो भारत में है उसका क्या किरदार होना चाहिए? क्योंकि विद इन द स्टेट जब इतना जुल्म हो रहा है किसी भी माइनॉरिटी के साथ, तो उसमें जो सिविल सोसाइटी होती है, आपको क्या लगता है उसकी क्या जिम्मेदारी है? खास तौर पे जो भारत की सिविल सोसाइटी है उसकी क्या जिम्मेदारी है? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, पहली बात यह है कि सिविल सोसाइटी की का बहुत अहम रोल है। मैं यकीन रखता हूं कि भारत एक बड़ा मुल्क है और उसमें कई बाशऊर लोग ऐसे होंगे और हैं जिनका ज़मीर अभी भी जिंदा है और वो अपने कौमी मफाद में ये तवक्को करते हैं कि भारत इस तंग नजरी, नफरत और इंतहा पसंदी पर मबनी जो सोच है, जो नजरिया है, उससे रिकवर करे ताकि वो एक स्टेबल, पीसफुल, डेवलप्ड कंट्री के तौर पे न सिर्फ खित्ते बल्कि अपनी माइनॉरिटीज और आलमी सतह पे अपना रोल अदा कर सके। लेकिन इन जिस तरह देखें, अरुंधति रॉय हैं और भी कई लोग हैं, कई मुस्लिम सियासतदान भी हैं जो इस पे आवाज उठाने की कोशिश इंतहाई कुर्बानियां, मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त करने के बावजूद करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जो सिविल सोसाइटी है उसका रोल बहुत ज्यादा है, मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनका रोल बहुत ज्यादा है, जो स्कॉलर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इन सब का रोल बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं ये अपील भी करूंगा, इवन जो भारत के फनकार हैं, शायर हैं, मुहक्किक हैं और दूसरे फनून लतीफ़ा से मुंसलिक जो अफराद हैं, कि वो इस नफरत के प्रचार करने के बजाय मोहब्बत का, रवादारी का और अमन का पैगाम जो है फैलाने की कोशिश करें। अभी देखिए, एक बहुत मशहूर फिल्म भारत में रिलीज हुई है और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, मतलब मैं नाम ले लेता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। सलमान खान एक मशहूर फिल्म एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी एक फिल्म रिलीज की है जिसका बुनियादी नैरेटिव और बयानिया जो है वो अगेन बदकिस्मती से पाकिस्तान और पाकिस्तान के सरकारी इदारों के खिलाफ नफरत को फैलाना है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि भारत अपने सरमाए, अपने जहनों को और अपने वसाइल को मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी का प्रचार करने और फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो कि ना उसके अपने मुल्क के लिए अच्छा है, ना इस खित्ते के लिए अच्छा है, और आलमी सतह पे भी वो वसाइल का ज़िया भी है और उसकी असलियत और नीयत को जाहिर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तमाम तर जो सूरत हाल है, इसमें दार मुल्क होने की हैसियत से और बड़ी आबादी वाला मुल्क होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं और उनका एहसास भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, आप माहिर हैं, खारजा उमूर की गहरी नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद डायलॉग, बांग्ला डायलॉग के हवाले से, इस्लामाबाद में होने वाले इस डायलॉग के हवाले से आप बात कर रहे थे। और महानूर, ये जो बर्दाश्त का एलिमेंट होता है ना, ये ख़ास तौर पर जो अभी सैयद मोहम्मद अली भी बात कर रहे थे कि दो चीज़ें हैं, एक नफ़रत है, उसमें भी आप वही तमाम सब कुछ कर रहे होते हैं अपनी कामयाबी के लिए, और एक मोहब्बत है जिसमें आप सब कुछ कर रहे होते हैं अपनी कामयाबी के लिए, लेकिन नफ़रत में आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे होते हैं, दूसरों को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत में या चाहत में आप मिलकर आगे बढ़ते हैं और सबको मिलाकर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं। अगर यही एफर्ट्स जो मोदी सरकार कर रही है वो अपने मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए, अपने मुल्क से जो तमाम बाकी बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की नापैद है, तालीम है, बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, माएँ हैं, एग्जैक्टली, उन तमाम के लिए अगर वो तमाम वसाइल को बुरेकार लाएं तो भारत के अंदर ही बहुत सारे मसाइल का हल भी है। और फिर शायद जब तरक्की हो तो उनको ये कोशिश ना करनी पड़े कि अपने मसाइल के ऊपर पर्दा डालने के लिए दूसरों के ऊपर उंगलियां उठानी पड़ें, जैसे भारत हमसाया मुल्कों के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे तवज्जो जो है बढ़ जाती है, या फिर वो कश्मीर की तरफ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस होता है। और फिर दूसरा इल्ज़ाम जो है वो भी वो क्या कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया जाता है और अपनी जो गलतियां हैं उसको छुपाया जाता है। और उसमें अक्सर औकात ये होता है कि रिजवान, हमने देखा भी है इंटरनेशनली भी कि विद इन द स्टेट ममालिक जो ज़्यादातर जंगों में या दूसरे ममालिक
پہ اللیگلی کیپچر کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. ان کے اپنے جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو کنسیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سفر کون ہو رہی ہوتی ہے؟ ہیومینٹی. تو ہیومینٹی کو سفر نہیں کرنا چاہیے. ایک اور چیز, جس طرح آپ کل ڈوزیئر کا اجرا کیا گیا, اب اس طرح کے جو ڈائلاگز ہوتے ہیں, ماگلا ڈائلاگ یا جس طرح کے ڈوزیئر, اگر آپ اس کے اجرا کی تقریب میں جاتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس قدر انفارمیٹیو ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں ایسے ایونٹس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی جائیں, اپنی رجسٹریشن کرایا کریں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جب رضوان ہم جو ہوتے ہیں گریجویشن کے قریب ہوتے ہیں نا لاسٹ سیمسٹرز میں, تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشنز اور نیٹ ورکنگ کے لیے, تو یہ بہت اچھے آپ کو نیٹ ورکنگ کے آپشنز بھی مل جاتے ہیں. نیٹ ورکنگ کا سن کر میرے ذہن میں تو ایک ہی چیز آتی ہے, بہت ساری تاریں ہوں گی, وہ کسی کمپیوٹر سے جڑی ہوں گی, اور وہ تاریں کہیں سے گزر کر دوسرے کمپیوٹر سے جڑی ہوں گی, اور پھر وہاں سے جو کچھ چیز سامنے آئے گی اس کو نیٹ ورکنگ کہتے ہیں. بالکل جناب, یہ بھی نیٹ ورکنگ ہے, لیکن یہ جو ہے نا بڑی ٹینجیبل نیٹ ورکنگ ہے. اب بات کرتے ہیں جی کرکٹ ورلڈ کپ کی, کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہیں. اور کل جو ہے ہم نے میچ دیکھا, اور بھارت میں جاری آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کی اختتام کی جانب جو گامزن ہے, اس میں پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 70 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اور آج یعنی کہ آج دوسرا سیمی فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ اس دوسرے سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے. کل کے سیمی فائنل کے حوالے سے بڑی کنٹروورسیز ہیں, اور سیمی فائنل میں استعمال ہونے والی پچ جس پر بھارت نے ٹاس جیتا, ایک مرتبہ پھر ٹاس جیتا, اور ٹاس جیتنے کے بعد انہوں نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مانور, کل یہ 10واں موقع تھا اس ورلڈ کپ میں, بھارت اپنا 10واں میچ کھیلا تھا کل, اور بھارت نے 10 کے 10 ٹاس جیتے ہیں, اور نہ صرف ٹاس جیتے بلکہ انہوں نے میچ بھی جیتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کی ٹیم پرفارم کر رہی ہے, بیٹرز ٹاپ پر پرفارم کر رہے ہیں, بالرز وکٹس حاصل کر رہے ہیں. محمد شامی نے بھارت کے لیے اپنی بیسٹ پرفارمنس دی ہے, 7 وکٹس حاصل کیے ہیں, اور ورلڈ کپ کے کسی ایک میچ میں 7 وکٹس حاصل کرنے والے پہلے بالر بھی بن گئے ہیں بھارت کے, اور سب سے زیادہ ورلڈ کپس میں وکٹس حاصل کرنے والے بالر بھی بن گئے ہیں محمد شامی. تو ان کی بھی پرفارمنس جو ہے اپنے پیک پر چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ وراٹ کوہلی نے اپنی 50 سینچریاں مکمل کی ہیں, ٹنڈولکر کا ریکارڈ انہوں نے بریک کیا ہے, اور اب یہ ریکارڈ ان کے نام ہے. بہرحال یہ تمام تر چیزیں, پچ کی تبدیلی, لاسٹ مومنٹ پر واپس اسی پچ پر آ جانا, اور آج بھی ایک سیمی فائنل ہے, اس پر بھی بات کریں گے. نمود مسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. نمود مسلم, بہت شکریہ, السلام علیکم. آپ سینئر رپورٹر ہیں, سینئر ایسوسیٹ ہیں, اور سپورٹس پر گہری نظر رکھتے ہیں, خاص طور پر کرکٹ کے حوالے سے. اور مجھے آپ کے الفاظ یاد ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھارت کی یہ ٹیم جو ہے یہ کسی سے قابو نہیں آئے گی. کیا صرف کرکٹ کی وجہ سے قابو نہیں آئے گی, یا پھر اس میں کچھ اور بھی معاملات شامل ہیں؟ دیکھیں, یہ خود بھی کہیں گے کہ جو بھارتی ٹیم ہے کہ اس کو جو موقع مل رہا ہے اس ورلڈ کپ میں, اس کو ہوم گراؤنڈ اور جو کنڈیشنز کا فائدہ جو ہے سب سے زیادہ بھارت کو اس وقت مل رہا ہے. یہاں تک کہ ابھی جو آپ نے ہلکی سی بات کی خاص طور پر پچ کے حوالے سے, جو کہ 6 اور 7 کا جو ایشو رہا کہ جی جو میچ ہونا تھا وہ ایون پہ ہونا تھا, اور جا کے آخری روز دوبارہ پرانی پچ کے اوپر یہ والا میچ ہوا. تو ظاہر ہے ایک تو چیز یہ ہے, دوسرا کچھ لک ہے کہ مسلسل ٹاس جیتے, اپنی مرضی سے بالنگ کروائی, اپنی مرضی سے بیٹنگ کی. تو یہ بھی ظاہر ہے ایک بڑی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو اوور آل دیکھیں تو کھلاڑیوں کی پرفارمنس بھی کوئی بری نہیں رہی. لیکن کل کے میچ میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا رضوان, کے اگر آپ اوور آل اسکور کارڈز کو دیکھیں تو ایک بڑا ڈفرنس ہے دونوں ٹیموں میں. وہ ڈفرنس دیکھنے کو تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ اس کو اوور آل 70 سکور کا فرق ہے دونوں جو شکست کا اور فتح کا نا. لیکن اس کے اندر جو اگر آپ ایکسٹرا رنز کی طرف جائیں گے تو انڈین ٹیم نے تقریباً 29 رنز جو ہیں وہ ایکسٹرا دیے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کو, تو ان کی اتنی نپی تلی بالنگ تھی کہ ان کی طرف سے صرف 8 رنز جو تھے وہ ایکسٹرا دیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پرفارم جو کیا ہے اوور آل اگر ان کو دیکھیں, کیونکہ ایکسٹرا رنز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بالرز نے کتنا اس کو بہتر انداز میں بال کروائی ہے, انہوں نے اپنی لائن کو کتنا خیال رکھا ہے. وراٹ کوہلی کی سینچری اپنی جگہ پہ ہے, شبمن گل کا جو سٹائل تھا, جس طریقے سے وہ کھیلے, جس طریقے سے شبمن نے آخر تک سنبھال کے رکھا. ایک اگر اینڈ کو دیکھا جائے تو روہت شرما کا جو سٹارٹ تھا 47 رنز کا, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن نیوزی لینڈرز جو ہے ان کو آپ یقیناً آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کا جو کھیل تھا وہ بڑا شاندار کھیل رہا. اگر آپ اوور آل پاور پلیز کے حساب سے اگر اس بار دیکھیں اس کو, تو پاور پلیز میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو جو پہلا پاور پلے ہے انڈیا نے جس کا کھیلا, اس میں صرف اور صرف 10 سے 12 رنز کا فرق تھا.
لیکن جو پہلا 100 ہوتا ہے تو بھارت نے پہلا جو اپنے جو 100 سکور کیے ہیں تو وہ 13ویں اوور میں کیے ہیں، اور انہوں نے جا کے جب نیوزی لینڈ کی باری انہوں نے جا کے اس کو 14 اس میں 3 میں کیا، اس کا مطلب 15ویں اوور میں کیے، تو فرق زیادہ نہیں تھا، لیکن فرق صرف جو کل تھا وہ تھا شامی کی بالنگ کا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شامی کا کل دن تھا، وراٹ کوہلی کا دن تھا، جنہوں نے ریکارڈ بنایا، اور جسے اب ایک بڑا مزے کا ایک آرٹیکل اس پر دیکھا کہ جو سچن ٹنڈولکر کے جو فینز ہیں وہ بڑے کنفیوز ہیں کہ اب وراٹ کوہلی کو وہ کہاں پہ رکھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ورلڈ ریکارڈ بھی اس کے پاس آ گیا ہے اور صورتحال بھی ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے پاس ہے، لیکن وراٹ کوہلی کا میں کہوں گا 17 رنز کی جو اننگز ہے اس کے خاص طور پر وہ بڑی شاندار رہی۔ کم از کم یہ دنیا کے لیے تو یادگار رہے گا، لیکن وراٹ کوہلی کے لیے اور یا انڈیا کرکٹ کے لیے کافی زیادہ یادگار رہے گا کہ ایک پہلا ریکارڈ آج ایک اور میچ بھی ہے۔ آج کے میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج دوسرا سیمی فائنل ہے جب جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا آج آمنے سامنے ہوں گے۔ اب مجموعی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں تو جنوبی افریقہ کی بڑی مثالی کارکردگی رہی ہے، 9 میں سے 7 میچز جیت کر وہ پوائنٹس ٹیبل پر اب دوسرے نمبر پر ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنوبی افریقہ کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی آسٹریلیا کو ہرانے کے لیے؟ اور آسٹریلیا چونکہ گروپ میچ میں ہارا تھا جنوبی افریقہ سے، تو وہ کریں گے فائٹ بیک، کریں گے برابر کریں گے؟ دیکھیے فائٹ بیک تو ظاہر ہے کہ آسٹریلیا جب ایک عرصہ ہو گیا کہ آسٹریلیا کے بغیر کوئی فائنل یا سیمی فائنل مکمل نظر نہیں آتا، خاص طور پر ٹھیک ہے کم از کم یہ سیمی فائنل کا جو صورتحال ہے یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا یہ ایک چانس ہوگا کہ اگر وہ آج جیتتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کو تھوڑا سا ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے کھیلا، کیونکہ اگر آپ اس کو اوور آل دیکھیں تو اس سیریز میں ساؤتھ افریقہ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جو انہوں نے پلان کیا اس پلاننگ کے تحت وہ کھیلتے ہوئے آگے گئے ہیں۔ دیکھیں ایک آدھا میچ ہارنا کم از کم میں کہتا ہوں کہ اتنا برا نہیں ہے، جس وقت بڑی جو ساؤتھ انڈیا کے علاوہ بات کروں 3-3 4-4 میچ ہار کر وہ سیمی فائنل پہنچی ہیں، کہاں ساؤتھ افریقہ کی صورتحال ہے۔ آپ اس کو سیکنڈ نمبر پہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری فیورٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ ہی نظر آتی ہے اگر اس کو اوور آل ٹورنامنٹ کی پرفارمنس کو دیکھیں۔ اور آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنا یقینی طور پہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک پریشر ہوگا، کیونکہ سیمی فائنل ہونا، وہ بھی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہونا اور گروپ میچ ہونا، زمین آسمان کا اس میں فرق ہے، اس میں پریشر کا فرق ہے۔ نمود ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم میں بھی کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور ورلڈ کپس کے بعد، بڑے ایونٹس کے بعد نارمل ہے یہ چیز، ٹیمز کا کوچنگ سٹاف یا پھر کپتان، کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ سری لنکا کا بورڈ ہی ڈیزالو کر دیا گیا۔ کل پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم سٹیپ ڈاؤن کیا ایز اے کیپٹن تینوں فارمیٹ سے، ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اب دستیاب بھی ہوں ہر طرز کے کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، پاکستان ٹیم کا حصہ رہوں گا ایز اے بیٹر۔ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ اور پھر شان مسعود کی اپوائنٹمنٹ ایز اے ریڈ بال کیپٹن اور شاہین شاہ آفریدی ایز اے T20 کیپٹن۔ دیکھیں عموماً ہوتا یہی ہے کہ خاص طور پہ اگر آپ اوور آل ایک بات کریں کہ چینجنگ آئی ہے، آپ نے سری لنکا کی بات کی تو سری لنکا کا جو بورڈ ان کے وزیر نے وزارت کی طرف سے توڑنے کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس کا اثر بھی کیا ہوا تھا کہ ICC نے اس کو بڑا مائنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو پالیٹکس ہے اس کو بیچ میں مت لائیں، بورڈ کو اپنا کام کریں۔ دیکھیں ہار جیت ہر کھیل کا حصہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ٹیم ہر مرتبہ جیت کے آئے اور ہر مرتبہ کامیاب ہو کے آئے۔ دنیا جہان میں ایسے ہوتا ہے، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اگر انگلینڈ کی صورتحال دیکھیں تو انگلینڈ کہاں پہ کھڑا ہے جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے۔ آپ اگر آج بابر اعظم پہ الزام لگا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی ایز اے کیپٹن اور اس نے ریزائن کیا، ظاہر ہے اس میں پریشر اتنا بلڈ کیا گیا تھا کپتان کے اوپر کہ اس کو ریزائن کرنا پڑا، اور ملاقات بھی کی جب انہوں نے کل مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین سے۔ تو وہ چیزیں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک پریشر آپ نے خود بنانا ہے کہ اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا جو ہے نقصان جو کیا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے کپتان کا ہے، کپتانی نہیں تھی۔ لیکن سر دنیا اب جانتی ہے کہ پوری ٹیم مینجمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے، پوری یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سنگل پلیئر کی گیم نہیں ہے، اس میں آپ کی پوری ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے کل کے میچ کے حوالے سے بات کی ہے تو انڈیا کے جو 28 رنز جو ایکسٹرا ہیں اس کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں نیوزی لینڈ کے 8 رنز ایکسٹرا ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم تھی اس نے مکمل طور پہ اپنے طور پہ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہ کہا 70 رن سے ہارنا، بالکل ایک بڑا فرق موجود ہے، لیکن
اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان کی پرفارمنس کم نہیں تھی. کین ولیمسن کا جو جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں، تو آپ ہی اتفاق سے اس میں تھے رضوان، تو اس کا جو سٹائل تھا وہ آخری دم تک اس نے کوشش کی ہے اور اس نے پرفارم کرنے کی کوشش کی. اب بابر اعظم پہ لے کر یہ الزام لے کر آ جانا کہ یہ شکست جو ساری کی ساری یہ بابر اعظم کی وجہ سے ہے اور اس کا ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ بابر اعظم کو اس کا برد الزام ٹھہرائے ورلڈ کپ میں ناکامی کا. لیکن اگر ذمہ دار ہے تو پوری ٹیم ذمہ دار ہے. اگر آپ شاہین کو T20 کا بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ون ڈے میں اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نے اس کو PSL میں کرتے دیکھا ہے. اور شاہ مسعود کو آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہماری ٹیسٹ سیریز اس میں پرفارم کرتے دیکھا ہے. بات ٹھیک ہے کہ بعض اوقات کپتان ہوتا ہے جب وہ کپتانی کرا تو اس کی پرفارمنس پہ اثر پڑتا ہے یا اس کی پرفارمنس کی وجہ سے کپتانی پہ اثر پڑتا ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس طرح کا کچھ ہوا ہے. بس صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک ایونٹ ہوا ہے، ایونٹ ختم ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے جو بالنگ کوچ ہے اس کا چلے جانا. نمود آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ساری ذمہ داری جو ہے بابر اعظم پہ عائد نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہمیں کرکٹ کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا. اگر ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں، بابر اعظم نے جو سٹیپ ڈاؤن کیا ہے فرام کیپٹنسی، اس کے حوالے سے بات انہوں نے ٹیم کی ایفرٹس کو بھی اکنالج کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وائٹ بال فارمیٹ میں نمبر 1 جو پاکستانی ٹیم پہنچی ہے اس میں کوچز کی، انتظامیہ کی، تمام لوگوں کی ایفرٹس شامل ہیں. اور پچھلے جو 4 سال سے وہ کیپٹن رہے ہیں اس کو بھی ریکال کیا کہ جب 2019 میں مجھے کال آئی تو اس کے بعد میں نے بہت سے عروج و زوال دیکھے ہیں. لیکن اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں رضوان، اور ہم کہتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہیں، تو کرکٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت اچھی کھیل ہے جو کہ ہم سب ینگسٹرز کو بہت پسند ہوتی ہے اور شائقین بڑے جو ہے نا اس کو خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے فٹ بال. پاکستان سعودی عرب کے درمیان فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر کا میچ آج کھیلا جائے گا، یعنی کہ 16 نومبر کو کھیلا جائے گا. اور یہ جو ہے کوالیفائر راؤنڈ میں قومی ٹیم اپنا دوسرا میچ ہوم گراؤنڈ میں تاجکستان کے خلاف 21 نومبر کو کھیلے گی اور آج جو ہے سعودی عرب کے خلاف کھیلا جائے گا یہ میچ. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ میچ رات 9:30 پر کھیلا جائے گا. اس سے قبل آپ کو بتانا چلیں کہ گزشتہ 4 جو مکمل میچز ہوئے اس میں سے پاکستان نے آخری 4 میں سے 1 میچ جیتا ہے، جبکہ سعودی عرب نے اپنے آخری 4 میچز میں سے کوئی نہیں جیتا. اب اس گروپ میں جو ہر گروپ میں سے ٹیمز ہیں، گروپ جی میں سعودی عرب کے علاوہ اردن ہے، تاجکستان ہے اور پاکستان شامل ہیں. اب براہ راست فٹ بال ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کریں گے. جی جناب، اور کچھ سیاسی صورتحال کی بات کرنے، اور سیاسی صورتحال میں گہما گہمی اب بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے 8 فروری قریب آ رہا ہے تو اس طرح سے سیاسی جماعتوں کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے. بالکل جناب، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی بیان بازی ہوتی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. ایک پارٹی کی جانب سے کیا بیان آ رہا ہے، دوسری پارٹی کی جانب سے کیا بیان آ رہا ہے. اور پھر یہ جو انتخابی مہم ہے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پر جو ہے انہوں نے جو تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے لاہور پر توجہ دے، جو ان کا مشورہ تھا اس پر کہا ہے کہ جسے عوام وزیر اعظم منتخب کرے گی قوم اس کو قبول کرے گی. اور جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. اب انتخابی مہم پر بات بھی ہم کریں گے، لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ دونوں طرف سے بیان آ رہے ہیں اور 2 پرومیننٹ پارٹیز کی طرف سے بیان آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی ہم نے مختلف پارٹی رہنماؤں کی شمولیت دیکھی مسلم لیگ نون میں. تو اس پر یہ جو ساری سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں سجاد میر موجود ہے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سجاد میر. جی شکریہ. سجاد میر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کیا اور قداور سیاسی شخصیات کی شمولیت ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف وہاں پر موجود ہیں، مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت وہاں پر موجود ہے. اب کیسے دیکھتے ہیں کامیابی کے طور پر مسلم لیگ نون کی، اور خاص طور پر کیا ریزن ہے بلوچستان کا انتخاب کرنا اپنی سیاسی مہم کے آغاز کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ اصل میں یہ بلوچستان ایک طرح کا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. جب نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تھی تو بلوچستان میں ہی لوگ ان سے ٹوٹ کر دوسری طرف گئے تھے. اب بلوچستان سے ہی لوگ ٹوٹ کر ان کی طرف آ رہے ہیں. زرداری صاحب بھی زیادہ انحصار بلوچستان پہ کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ وہ سندھ کی اور بلوچستان کی سیٹوں سے اور کچھ شاید جنوبی پنجاب سے انہیں توقع تھی کہ ان کی سیٹوں سے ملا کر وہ کچھ ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنا سکیں گے.
انہیں جنوبی پنجاب میں یہ ناکامی ہوئی کہ وہ سارے کے سارے استحکام پارٹی بنا لی انہوں نے، اور اب انہیں بلوچستان میں یہ ناکامی ہو رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں۔ انہیں یہ صورتحال کا نقشہ بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ سیاستدان بھی جو ہوتے ہیں یہ پہچان کے چلتے ہیں، خاص طور پر ٹریڈیشنل سیاست کے جو کانسٹیٹوئنسی سیاست کے علاقے ہیں جہاں ٹرائبل مزاج ہے، جاگیردارانہ مزاج ہے، وہ حالات کو دیکھتے ہیں۔ پنجاب میں بھی ساؤتھ کا علاقہ جو ہے وہ ایک طرح کا جاگیردارانہ مزاج تو نہیں میں کہوں گا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بڑی ذمہ داریوں کا مزاج ہے، وہ اور طرح کا ایک علاقہ ہے۔ اور اسی طرح یہ صورتحال جو ہوتی ہے وہ بلوچستان میں بھی ہوا کرتی ہے۔ تو بلوچستان میں یہ تبدیلی اس بات کی انڈیکیشن، اچھا فکرہ کہا سعد رفیق نے، فیاض سعد رفیق نے بہت اچھا فکرہ کہا کہ ہمارے مخالف جب یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آ رہی ہے تو گویا وہ ہمارے کیس کی گویا ترجمانی کرتے ہیں، ہمیں ایک طرح کا ایج دیتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہنا کہ فلاں آ رہا ہے، اس کو آگے لایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس طرح اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں، دوسرے جیت رہے ہیں، یعنی کہ یہ بات کرنا ایک پولیٹیکل کمپین کے دوران کوئی پازیٹیو بات نہیں ہوا کرتی، اس کو کسی اور طرح بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ شہباز شریف نے بھی تو اس لیے کہا کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بڑا اچھا ہم نے کام کیا ہے، اپنی اپنی الیکشن کم ہے، آپ لاہور میں کریں تو آپ کیوں آ کے لاہور میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا جی؟ زرداری صاحب کہتے ہیں میں لاہور میں ڈیرے ڈالوں گا اور ڈال دیتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ان کو۔ خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں، بلوچستان میں وہ بھی گئے ہیں، سارا کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ لوگ جو ہے موو کر رہے ہیں، الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اس قسم کی انڈیکیشن آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں اور جن کی ٹریڈیشنل سیٹیں ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف جو ہے وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک احساس اس طبقے میں پیدا ہو رہا ہے، اس لیے وہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اور استحکام پارٹی بھی بڑی احتیاط کے ساتھ نون لیگ کے حوالے سے بڑی احتیاط کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہی۔ اب دیکھیے خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا ہے، وہاں کیا نقشہ بنتا ہے۔ مسلم لیگ نون تو کہتی ہے کہ وہاں بھی بہت بڑا ایک طرح کا بھوچال آنے والا ہے۔ یہ تو کچھ نہیں کہا سکتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات کلیئر نظر آتی ہے کہ الیکشن کی ایکٹیویٹی جو ہے اور جو جوڑ توڑ کی ایکٹیویٹی ہے، خاص طور پر جلسوں جلوسوں کی ایکٹیویٹی تب شروع نہیں ہوئی، تو اس دن شروع ہوگی جس دن پورے شیڈول کا اناؤنس ہوگا، وہ شروع ہو گئی ہے اور پارٹیاں اس بارے میں سیریسلی کام کر رہی ہیں۔ بالکل سجاد میر صاحب، آپ نے ٹریڈیشنل سیاست کے حوالے سے بات کی۔ ٹریڈیشنل سیاست میں کہا جاتا ہے کہ نو یور سیلف اینڈ نو یور اوپوننٹ۔ اب جب اوپوننٹ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی دو پرومیننٹ پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اب پہلے یہ ایک ساتھ تھے پی ڈی ایم کے اس پہ، اور اب اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو جو بیان بازی ہے، سیاسی بیان بازی انتخابی مہم میں، یہ اب ذرا تیزی اختیار کر رہی ہے۔ اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں کچھ سیاست ایسی ہوتی ہے جس میں جو سیاستدان ہوتے ہیں اس بات کے لیے مشہور ہوتے ہیں کہ وہ بہت سمارٹ ہیں، اوور سمارٹ بھی ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، دولتانہ سے لے کر آج تک ایک ٹریڈیشن رہی ہے ہماری سیاست کی۔ زرداری ان سیاستدانوں کی یادگار ہے، اور وہ یقیناً اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ زرداری جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کا خیال تھا کہ یہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر سارا ملبہ ان پہ پڑے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پنجاب کی وہ سیٹیں لے لیں گے جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے آئیں گی، اور اس کے بعد وہ بلوچستان کی سیٹوں کے زور پر اور سندھ کی سیٹوں کے زور۔ اب انہیں سندھ پہ مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹھنڈا چل رہی ہے۔ ٹھنڈا چلنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اطمینان ہے کہ لڑائی لیے بغیر اگر وہ آگے بڑھیں گے تو انہیں فائدہ پہنچے گا۔ یہ پارٹیوں کی اپنی اپنی تھنکنگ ہے، اپنا اپنا انداز ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی سے کوئی لڑائی لینے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتی۔ اگرچہ بلاول کے بیانات سے اور زرداری کے بیانات سے ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں وہ کنگز پارٹی بنایا جا رہا ہے۔ جب وہ آپ کہتے ہیں کنگز پارٹی بنایا جا رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، یعنی جتوایا جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جتوایا جا رہا ہے، لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح میرے خیال میں یہ حکمت عملی جو ہوتی ہے یہ کئی لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے موجودہ حالات میں وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں بھی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ انہوں نے نون لیگ کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہو گیا، ایم کیو ایم بھی ایک، وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو طاقت ہے وہ کدھر جائے گی، اسے کہاں جانا ہے، کہ جماعت اسلامی تو نہیں لے جائے گی،
اور وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اتحاد ہو رہا ہے انٹیریئر میں بھی. ماضی میں بہت اتحاد ہوتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی لوگ جیتتے رہے ہیں, کراچی میں بھی اتحاد ہوتے رہے ہیں, MKM کے خلاف بھی لوگ جیتتے رہے ہیں. تو یہ سارے اتحاد جوڑ توڑ جو ہوتی ہے یہ سارے صوبوں میں, سارے علاقوں میں, سارے خطوں میں اپنے اپنے حالات کے مطابق ہوا کرتی ہے. ماضی میں بھی ہوا کرتی تھی, اب بھی ہوگی. اور یہ سارا جو ہے وقت کم ہے. وقت تو یہ ہے کہ بس اس مہینے کے آخر میں جب الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی, جب یہ کانسٹیٹوئنسی کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا, تو پھر کچھ بھی نقشہ دکھائی دے گا. پھر آپ جلد سے جلوس نکالیں گے, پھر اپنی بیان بازی کریں گے, پھر آپ کینڈیڈیٹ سامنے لائیں گے, اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پارٹیوں کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کے پاس کینڈیڈیٹ کیا ہیں, آپ کیسے کینڈیڈیٹ میدان میں لاتے ہیں, اور ان کا نقشہ کیا بنتا ہے, کیا دکھائی دیتا ہے. یہ اچھا امتحان ہوگا ان پارٹیوں کے لیے, سب کے لیے. سجاد میر صاحب, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اب امتحان اصل میں سیاسی پارٹیوں کا شروع ہوگا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیان بازی تو آ رہی ہے اور الائنس بھی بن رہے ہیں, سیاسی حکمت عملیاں ترتیب دی جا رہی ہیں, میٹنگز کی جا رہی ہیں, لوگ شمولیت اختیار کریں, لیکن اپنے ووٹرز کو انگیج کرنے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس طرح کی بیان بازی ماضی کے اتحادی اور اب اگر بیان بازی آ رہی ہے تو کہیں ووٹر کنفیوز تو نہیں ہوگا؟ اصل میں اس معاملے میں مجھے بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے. صرف ووٹرز ہی امپورٹنٹ نہیں ہوا کرتا, بلکہ یہ بات بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کر رہے ہیں تو بااثر حلقے جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ہے جہاں کانسٹیٹوئنسی کی سیاست ہے, اور کانسٹیٹوئنسی کی سیاست میں یہی نہیں ہے کہ آپ ملک میں کتنے پاپولر ہیں یا کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آخری وقت وہ کلسٹر ہوتے ہیں, ہر کانسٹیٹوئنسی میں گروپ ہوتے ہیں, کوئی برادری کی بیس پہ ہوتا ہے, کچھ اپنے علاقے کی بیس پہ ہوتا ہے, کئی گروپ. ان میں سے کون کتنے ون اوور کر دیتا ہے, بہت سے ووٹ تو اسی حساب سے پڑتے ہیں. شہروں کا ذرا حالات مختلف ہوتے ہیں, کراچی, لاہور کے, پنڈی کے, فیصل آباد کے, وہ تو کچھ دوسری شکل بنتی ہے, لیکن باقی دیہاتوں میں جہاں کے ہمارے زیادہ ووٹ ہیں وہاں اسی طرح بنتے ہیں کہ مختلف طبقوں کو, مختلف گروہوں کو آپ نے ون اوور کرنا ہوتا ہے, پھر وہ ووٹر کو ون اوور کرتے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں ارائی برادری فلاں کے ساتھ چلی گئی ہے, فلاں علاقے میں گجر برادری فلاں کے ساتھ چلی گئی. اب برادری نہیں ہوتی ہے, انہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو گئے ہیں. تو یہ ساری جوڑ توڑ جو ہوتی ہے الیکشن کے دنوں میں قیمتی ہو جایا کرتی ہے. اس میں صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ عام ووٹر میں کتنے قیمتی ہیں, عام ووٹر بھی اپنے علاقائی لیڈر کے کہنے پر اکثر اوقات ووٹ دے دیا کرتے ہیں. یہ جوڑ توڑ کیسی ہوگی, کیوں کر ہوگی, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جی سجاد میر صاحب, ہم سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے آپ سے جان رہے ہیں, تو اس میں اگر اب انتخابی مہم میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی جلسوں کا اسکیجول بھی جاری کر دیا, کچھ جلسے بھی کیے, کچھ جو ہے ابھی ڈائلاگ چل رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اب ان کی انتخابی مہم میں کیا پوزیشن ہے اور ان کی حکمت عملی کیسی چل رہی ہے؟ دیکھیں, وہ جلسوں پہ تو اعتبار نہیں کر رہے, انہوں نے بڑے شہروں میں تو آئے نہیں. وہ جہانیہ سے شروع کیا ہے, چھوٹے شہروں میں وہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے میں ہماری طاقت ہے, قوت ہے, اور کانسٹیٹوئنسی کی بیس پر وہ یقیناً کچھ سیٹیں لے جائیں گے اور اس پر وہ بارگن پوزیشن میں بھی آ جائیں گے. وہ بارگن مسلم لیگ نون کے ساتھ کرتے ہیں یا کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اشارے تو ابھی تک یہی ملتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں اور اسی کو درست سمجھتے ہیں. لیکن اگر اوپن کر دیں گے تو لوگ پوچھیں گے پھر آپ میں اور مسلم لیگ نون میں کیا فرق ہے, آپ نے الگ پارٹی کیوں بنائی, اب اس میں شامل کیوں نہیں ہو گئے؟ اس لیے ابھی اپنی الگ حیثیت رکھ کے بہت سے آزاد امیدوار آئیں گے, اور وہ کدھر شامل ہوتے ہیں, کیسے سرمت ہوتے ہیں, یہ تو الیکشن کے رزلٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ہوا کدھر کی چل رہی ہے, سب پھر ادھر چل پڑتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ ایک دعا کریں کہ الیکشن بڑے سکون کے ساتھ ہو جائیں, کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو, کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو, سموتھلی الیکشن ہو جائیں اور ٹرانسفر پاور بھی ایسے ہو جائے کہ آنے والے دنوں میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ الیکشن کا رزلٹ صاف اور شفاف نہیں ہے. یہ مرحلہ طے ہو جائے گا, پھر اگلے بڑے مرحلے ہمیں معیشت کو ٹھیک کرنا. IMF ابھی رات ہی کو تو وفد ان کا کنکلوڈ کر کے گیا ہے, لیکن اصل جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ تو نئی حکومت کے آنے کے وقت پر ہی طے ہوگا, جو اگلے 3 سال کا بڑا پروگرام ہوگا. تو میرے خیال میں یہ آسان کام نہیں ہے جی. یہ الیکشن جو ہے اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری معیشت سے بھی, ہماری سیکورٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. دہشت گردی کے واقعات جتنے بڑھ گئے ہیں, روز سنتے ہیں جی آج 7 لوگ وہاں
اور وہ بھی عسکری تنظیموں سے تعلق رہے ہیں، فوج کے یا پولیس کے لوگ مارے گئے، اور ایک دن میں 10 12 14 لوگ جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ قابو پانا جو ہے نا ایک مضبوط حکومت کا کام ہے۔ پوری قوم کو یکسو ہو کر اس بات پہ سوچنا پڑے گا، سیکورٹی کے مسائل، معیشت کے مسائل اور پھر سیاسی استحکام، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اگر ہم توجہ دے سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ اگر یہ جہاں پر امپورٹنٹ چیزیں آپ نے ذکر کیا، یہاں پر ایک اور بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ جانتے ہیں، تاریخ بھی آپ نے دیکھی اور مستقبل کے حوالے سے بھی آپ پیشگوئی کرتے ہیں کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے انتخابات اور یہ سیاسی ایکٹیویٹی سٹیپ بائی سٹیپ ہی صحیح، سلولی ہی صحیح، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ خوشائند ہے؟ اللہ کرے کہ ہم آگے بڑھیں جی، وے فارورڈ ہو، کیونکہ اگر الیکشن، دیکھیے الیکشن نہ ہونا تو ایک بہت بڑی تباہی کی بات ہوگی۔ الیکشن ہونے کے بعد کچھ جو مسائل پیدا ہوں گے اسے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم جن حالات میں ہیں یقینی طور پر کچھ مسائل پیدا ہوں گے لیکن ہمیں گزرنا پڑے گا۔ بس اس دریا کو عبور کر جائیں، اگلا دریا پھر پار کرنے کے بارے میں سوچیں گے، لیکن یقینی طور پر اس دریا کو پار کرنا اگلے دریا کو پار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جسے ہمیں طے کرنا ہی کرنا ہے جی، الیکشن سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اس سے آگے جانا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس مرحلے سے نہ گزر سکے تو پھر اور کمپلیکیشن ہے جو ہم پیدا ہو سکتی ہیں، جو جمہوریت کے لیے بھی سود مند نہیں ہوں گی اور ملک کے لیے بھی سود مند نہیں ہوں گی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا سجاد میر صاحب کہ جمہوریت کے لیے بھی الیکشنز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا، وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمیں سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس مہم کی جو صورتحال ہے اس سے ہمیں جو ہے آگاہ کیا گیا، کیا چل رہا ہے سیاست پہ، کیا چل رہا ہے ہماری زندگیوں میں، اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی زبردست بات کی سجاد میر صاحب نے کہ اگر ہم معاملات کو، مشکلات کو یا پھر جو چیلنجز ہیں ان کو فیس نہیں کریں گے، ہم ان کو اوور کم نہیں کر سکتے۔ اب یہ مراحل آئیں گے اور ان مراحل میں سے ہم گزریں گے۔ اسی طرح سے قومیں بھی ترقی کرتی ہیں، تہذیب بھی ترقی کرتی ہے، اور جو جمہوریت کا سفر ہے وہ بھی پروان چڑھتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں مل جل کر ہی ایک خوشحال ملک، خوشحال قوم اور خوشحال معاشرہ بھی تشکیل دیتی ہیں۔ اللہ کرے ہم امن و امان سے اور ایک دوسرے کے خلاف جو سیاسی بیان بازی ہے وہ سیاسی بیان بازی تک ہی رہے، اور پرامن طریقے سے انتخابات کا مرحلہ طے ہو، اور اس کے بعد حکومت آئے اور وہ پاکستان کے استحکام کے لیے، ہم سب کے استحکام کے لیے کام بھی کرے۔ لیکن بہت ضروری ہے رضوان، ہم انتخابات کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، پروگرامز میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح سے رات تک نیوز چینلز پہ آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ہر چیز بتائی جاتی ہے، لیکن ایک ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے اور وہ ہے ووٹ کاسٹ کرنا۔ بہت ضروری ہے، اپنا حق استعمال کریں، اپنے مستقبل کے لیے اپنا حق استعمال کریں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ایک دن جس دن آپ کے حلقے میں ووٹنگ ہو رہی ہو، الیکشنز ہوں، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو لے کے جائیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ آپ کے چلیں ہمیں ذمہ داری ایک اور بھی مل رہی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں نیوز بریک کی طرف جانا ہے۔ نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور مزید بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ جی، صبح پاکستان میں ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، اور اب جو ہے لائف سٹائل کا سلسلہ، نیوز کا سلسلہ اور باتوں کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور مانور ایک بات بار بار پوچھتی ہیں کہ بریک کے بعد واپسی پر پروگرام کا دوبارہ سے آغاز اگر کرنا ہے تو وہ میں کروں یا کون کرے گا؟ میں کروں گی، آپ کریں گے۔ یہ دیکھیں ایک اچھے ہوسٹ کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ سے پوچھ لیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا دیکھیں لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ، آلویز لیڈیز فرسٹ۔ اور اس کے باوجود بھی اگر گفتگو کرنی ہے مانور تو وہ اس چیز کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر دو خواتین کہیں پر بات کر رہی ہوں تو پھر اس کے بعد گفتگو کو، سلسلے کو روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی اچھی وہ باتیں کرتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، جو کہتے ہیں نا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواتین کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ تو اگر ہم باتوں کے حوالے سے بات کریں، باتوں کے حوالے سے بات، ہاں مطلب باتوں کے حوالے سے جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں ہم 2-2 گھنٹے فون پہ، تو
आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी सिम होती हैं, समटाइम्स आपके दोस्त आपको हर रोज जो है किसी एक नए नंबर से मैसेज करते हैं और कहते हैं पहचाने मुझे। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ रिजवान? और अब तो इसमें ट्रेंड एक और आ गया है, आपने जो एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल करनी है, खासतौर पर बैंकिंग एप्लीकेशंस, पैसों की लेन देन की एप्लीकेशंस हैं वो भी इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए भी आपको एक नई सिम चाहिए। बिल्कुल, और इस नई सिम का होता ये है कि हम समटाइम्स सिम ले ली, 2-3 महीने इस्तेमाल की और फिर छोड़ दी। बिल्कुल, तो उसके बाद क्या होगा अगर छोड़ देंगे तो? वो सिम या तो बंद हो जाएगी या फिर कहीं पड़ी रहेगी, हमें नहीं मालूम होगा, लेकिन वो नंबर किसी एक आईडी कार्ड के अगेंस्ट मौजूद रहेगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस हवाले से कुछ इकदाम किए हैं, और वो इकदाम ये हैं कि 6 माह से कम अरसा अगर इस्तेमाल हुई है आपकी सिम और आप उसको वापस करना चाहते हैं तो उस पर चार्जेस आयद कर दिए जाएंगे, 200 रुपए चार्जेस लगाए जाएंगे गैर इस्तेमाल शुदा सिम वापस करने का। अच्छा, इस हवाले से टेलीकॉम कंपनीज भी आपको मुख्तलिफ ऑफर्स देती हैं कि आप अपनी गैर इस्तेमाल शुदा 2 महीने से ज़्यादा अगर गैर इस्तेमाल शुदा सिम है उसको वापस लगाएं तो हम आपको ये ऑफर्स देंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक ये ऑफ़र है कि अगर आप गैर इस्तेमाल शुदा सिम वापस करेंगे, अपने आईडी कार्ड से उस सिम को रिमूव करवाएंगे उस नंबर को, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बिल्कुल। और 31 दिसंबर के बाद फिर यानी कि 2024 में 1 जनवरी से आपको पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे आपको देने पड़ेंगे, 200 चार्जेस हैं इसके। और ये बहुत ज़रूरी भी है, आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आईडी कार्ड पे कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं। और आज जो है हम इस फैसले के हवाले से बात करेंगे, इसकी अहमियत क्या है, क्यों ये फैसला किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल कमर्शियल अफेयर्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA से मुंसलिक हैं। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। आपसे ये जानना चाहूँगी मोहम्मद आरिफ साहब, इस फैसले के पीछे रीज़न क्या थी? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग और क्लैरिफिकेशन। असल में आपको पता होगा कि एक शनाख्ती कार्ड पर मैक्सिमम 5 सिम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जो हमने ऑब्ज़र्व किया वो हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व थे वो एक सिम लेते हैं और उस पर जब फ्रॉड कर लेते हैं तो उसको फेंक देते हैं, वो नई सिम इशू करवा लेते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो चूँकि कंपटीशन बहुत टफ़ है तो वो कोई ऑफ़र करती रहती हैं, तो वो लोग जो है वो जिसमें इंसेंटिव होते हैं जी 150 मिनट होगा फलाना होगा, तो वो लोग पुरानी सिम जो है वो निकाल के वो फेंक देते हैं और नई सिम जो है वो अपनी ख़रीद लेते हैं दूसरी कंपनी से। तो इसको चूँकि इससे एक तो बहुत नुकसान हो रहा था, आपको पता है कि जी ये जो तकरीबन कोई 11 करोड़ रुपए की सिम पर मंथ डिसओन होती हैं, 11 करोड़ रुपए की, और ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो दूसरा उसका ज़ाहिर है कंपनीज़ को भी लॉस है और मुल्क को ये लॉस है, चूँकि ये जो सिम है ये हम लोकली मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हम ये बाहर से मंगवाते हैं और हमारा ज़र मुबादला उस पर खर्च हो रहा है। दूसरा ये कुछ लोग जो हैं वो जो कि मोहतात नहीं हैं, कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हमने अप टू 200 रुपीज़ जो है वो एक चार्ज लगाया है, कंपनीज़ को अलाउ किया है कि अप टू 200 रुपीज़ आप डिसओनिंग पे आप ले सकते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी सिम वापस करना चाहे। और उसमें भी बहुत सारे हैं कि जी आप 31 दिसंबर तक, जैसे आपने पहले बताया है लोगों को कि 31 दिसंबर तक आप फ्री ऑफ कास्ट, कोई उस पर चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बाद चार्ज होगा जी। ठीक है। अच्छा आरिफ सरगाना साहब, चूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम सिम अपने मोबाइल में नहीं है और वो रखी है, अपने वॉलेट में रख ली है, किसी छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स में रख ली है, संभाल के रख ली है, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका नुकसान क्या होता है? अब जैसे आपने बता दिया, एक तो ये है कि हमें कॉस्ट पे करना पड़ रही है, दूसरा ये कि एक वो बाकायदा कुछ टेक्निकलिटीज़ भी उसमें शामिल हैं, कुछ उसके ऐसे फ्लॉज हैं, कुछ नुकसानात भी हैं उन सार्फिन के लिए भी। सार्फिन के लिए ऐसा उस तरह नुकसान कोई नहीं है कि जी वो लेकर रख लें। ज़ाहिर है कि जी वो अगर 3 महीने, हमारी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो 3 महीने तक एक्टिव रहेगी। ठीक है। 3 महीने तक अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो 3 महीने के बाद वो उनके नेटवर्क पर डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इसलिए आपको अगर वो एक्टिवेट रखना है उसको तो 3 महीने तक के अंदर अंदर कोई ना कोई उस पर एक्टिविटी करनी ज़रूरी है।
ٹھیک ہے. صحیح. اچھا اگر ہم بات کریں آپ نے جیسے کہا کہ بہت سی ایسی سمز جو ہیں فراڈ میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. اب جیسے ہم لوگ ہیں ہمیں اکثر اوقات ڈفرینٹ نمبر سے کالز یا ایس ایم ایس بھی آتے ہیں اور اب تو یہ اتنا زیادہ فراڈ عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کے نام سے جو ہے واٹس ایپ اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں, ان کی وہی ڈی پی لگائی جاتی ہے اور پیسے مانگے جاتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اس چیز میں بھی کمی واقع ہوگی, فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز اس سے کم ہوں گی؟ جی آپ نے بہت اچھا کوسچن ریز کیا ہے, چونکہ یہ ایسی ایکٹیویٹی تھی جس سے ہم بھی اتنے پریشان ہیں کہ جتنے باقی لوگ پریشان ہیں. اور یہ اس میں بھی یہ جو ہم نے چارج لگایا ہے اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اللیگل سم جو ہیں, ہم نے باقی بھی کئی جو ہے اقدام کیے ہیں کہ اللیگل سم جو ہے وہ ایشو نہ ہو سکے تاکہ یہ فراڈ والے جو لوگ ہیں وہ اس کو نہ کر سکیں. فار ایگزامپل پہلے آپ صرف ایک انگوٹھے سے جو ہے آپ کو سم مل جاتی, ایک تھمب امپریشن, اب جو ہے وہ آپ کو اس سے نہیں ملتی بلکہ ملٹی فکر آپ کو مشین بتائے گی. جب بھی آپ جائیں گے آپ کو مشین بتائے گی کہ آپ نے کون سی انگلی لگانی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بیس پہ پھر آپ کو سم ایشو ہوگی. تو بائی دی وے اس مقصد کے لیے ہمیں ہیوج کاسٹ بیئر کرنا پڑی ہے ان کمپنیز کو, اور ہمیں بہت سارا اس کے اوپر کام کرنا پڑا ہے. اس کے اوپر اگر آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے تو ہمارے دوسرے ڈویژنز اس پہ کام بھی کرتے ہیں. تو ہماری امید ہے کہ یہ جو ہم نے ڈس اوننگ چارج لگایا ہے اس سے یہ جو اللیگل اور فراڈ والی سم ہیں وہ بھی بہت کم ہو جائیں گی. اگر ختم نہیں ہوگی تو بہت حد تک یہ کم ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اور ہمارے اپنے ناظرین کو بتانا چلے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سم ہے جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے تو آپ اس کو فری آف کاسٹ واپس کر سکتے ہیں. اور آپ اپنے آئی ڈی کارڈ پر ایک اور آپشن جو موجود ہے کہ آپ اگر فیوچر میں اگر آپ کو سم چاہیے ہوگی تو آپ خرید سکتے ہیں. سرکارہ صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, یہ نام سامنے آتا ہے, پی ٹی اے سامنے کہیں پر لکھا آ جائے, کسی کے منہ سے سن لے تو فوراً سے پہلے ذہن میں یہ چیز آتی ہیں کہ موبائلز پی ٹی اے اپرووڈ ہیں, پی ٹی اے نان اپرووڈ ہیں. پی ٹی اے میں آپ چونکہ کمرشل ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی جاب ڈسکرپشن ڈفرینٹ ہے, آپ جن معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ پی ٹی اے میں آپ کام کر رہے ہیں, یہ اتھارٹی ہے تو آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ یہ چارجز کیوں ہوتے ہیں؟ سوالات نارملی آپ یہی فیس کرتے ہیں پی ٹی اے کے حوالے سے کہ فیملی میں بھی اور دوستوں میں بھی کہ چارجز کیوں لگائے گئے ہیں, ان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے یا کب تک رہیں گے؟ جی اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں جی کہ بیسیکلی یہ پی ٹی اے ہم صرف رجسٹریشن کرتے ہیں, اس کا جو ریٹ طے کرتے ہیں یہ ایک ٹیکس ہے. جی کوئی بھی آپ باہر سے چیز لاتے ہیں تو اس پہ ہر ایک کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اب چونکہ اس پہ موبائل پہ ٹیکس لگانا تھا تو اس کا ایک یہ ہے کہ ہم اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں پی ٹی اے, اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ ایف بی آر چارج کرتا ہے. اس کا ریٹ بھی ایف بی آر طے کرتا ہے کہ کس موبائل کا کتنا ہے. پی ٹی اے کے پاس صرف اور صرف رجسٹریشن ہے. تو اس لیے پی ٹی اے اپرووڈ یا پی ٹی اے کہنا میرا خیال میں ناٹ اپرووڈ مناسب نہیں ہے, لیکن پی ٹی اے اپرووڈ ہونا چاہیے. جی اٹس اے پی ٹی اے اپرووڈ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس پے کر دیا. لیکن جسٹ ٹو فار یور آڈینس کہ جی ہم یہ ٹیکس ہمارا نہیں ہے بلکہ ایز اے ریگولیٹر ہم بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کو آپ ریشنلائز کریں اور کچھ کم کریں جس طرح سے باقی, تاکہ یہ ڈیجیٹل وی این کے مطابق میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے. اچھا محمد عارف صاحب سے ہم جو ہے آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, یہ ٹیکس جو ہے یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن, کیونکہ ہم بڑے جو ہے نا جگاڑ نکال لیتے ہیں, سم ٹائم پیچ کروا لیتے ہیں فون, یا سم ٹائمز جو کچھ ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, تو اٹ از ناٹ سیف ایٹ آل, بیکاز بینگ اے سٹیزن, کسی بھی ملک کے اگر ہم سٹیزن ہوں, بینگ انڈیویجول, اب سب سے زیادہ جو ہمیں خطرہ ہوتا ہے وہ ڈیٹا سیکیورٹی کا ہوتا ہے. ڈیٹا سیکیور کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک جو پراپر ریگولیٹری باڈی ہے اس کے تھرو اپنی جو بھی ڈیوائسز ہیں ان کو رجسٹر کروائے اور اس کا ٹیکس پے کریں, کیونکہ اگر ہم دوسرے ویز اڈاپٹ کریں گے ڈیٹا انلیگل ایز ویل اور سیکیور بھی نہیں ہے, تو ڈیٹا اس سے جو ہے بہت جو ہے چوری ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. اور آج کل جو ساری آپ کی نیٹ ورتھ ہے اٹ از یور ڈیٹا. ایٹ دا اینڈ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جی ڈس اوننگ پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے کسی نے کرنی ہے تو جنوری سے پہلے کر لیں, لیکن اس کے بعد بھی رسپانسبلی اس کو یوز کریں, اس کو انلیگل فراڈ یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہ فون کو استعمال کریں. ہماری خواہش یہ ہے, اور کوئی بھی آپ کو کمپلینٹ ہو تو آپ پی ٹی اے کو ضرور بتائیں. کمپلینٹ سے مجھے ایک چیز یاد آئی سرکانہ صاحب کہ ہم
अक्सर अब मैसेज आ जाता है हमें शॉर्ट कोड से मोबाइल पर, और गालिबा सुबह सवेरे वो मैसेज आता है कि आपके, अब ये जानिए कि आपके नाम पर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कितनी सिम्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और वो मखसूस ऑपरेटर की जानिब से आता है। जो सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड आप लिखकर भेज दें बगैर डैशेस के, और आपको आ जाता है कि उस ऑपरेटर के ऊपर कितनी सिम्स हैं आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट। कलेक्टिवली अगर हम जानना चाहें कि तमाम नेटवर्क्स को मिलाकर मेरे नाम पर मेरे आईडी कार्ड के अगेंस्ट कितनी सिम्स हैं और वो नंबर्स क्या हैं, फिर उनको फर्दर प्रोसेस क्या है, इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है, इसका क्या प्लेटफॉर्म है? जी, इसका बड़ा आसान तरीका है। कोई भी सारिफ अपने मोबाइल से *#06# ये सॉरी आई एम सॉरी ये मैं गलत बता दिया। इसमें हम वेबसाइट पे भी ये मेंशन होगा, ये वेबसाइट पे भी ये मेंशन है। अगर आप कोई भी सारिफ 668 पर अपना शनाख्ती कार्ड डैश के बगैर वो आप लिख के भेजें तो आपके पास फौरन जवाब आ जाएगा कि आपके पास किस कंपनी की कितनी सिम है। ठीक है। टेलीनॉर की इतनी है, जैज़ की इतनी है वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा और आप जाके वहाँ पे जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं वो आप किसी भी वक्त उसको रिमूव करवा सकते हैं। सही, क्योंकि ऐसे अक्सर होता भी है कि हमने जो अब हमसे छोटे बहन भाई होते हैं उनके लिए जो सिम लेते हैं अपने शनाख्ती कार्ड हैं और हमें पता भी नहीं होता, हमें लगता है जो हमारे फ़ोन में सिम है वही सिर्फ हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो सिम किसी भी बुरी एक्टिविटी में, किसी भी ऐसी इल एक्टिविटी में इस्तेमाल होगी तो ऑब्वियसली जिसके आईडी कार्ड पर रजिस्टर्ड है उसी बंदे की पकड़ होगी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ियाँ भी ऐसी रजिस्टर्ड होती है ऐसे ही ना, तो registered सिम की भी उतनी अहमियत है जितनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की अहमियत है। बिल्कुल सरगाना साहब, आप तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कंप्लेंट्स के हवाले से मोबाइल बंद करवाना है या मोबाइल को हमने गुम हो गया उसकी शिकायत दर्ज करवानी है, हमें वेबसाइट पर जाना पड़ता है या फिर ईमेल करना पड़ता है। जो ऑपरेटर्स हैं उनके सहूलत सेंटर्स ज़्यादा मौजूद हैं, तो पीटीए ये भी सहूलत फ्राहम कर रहा है मुख्तलिफ शहरों में कैपिटल के अलावा कि आप कस्टमर डेस्क पे जाएं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं? जी, कस्टमर भी हमारे रीजनल ऑफिस हैं जैसे तमाम प्रोविंसेस में हैं और कुछ फैसलाबाद में, सखर में और एबटाबाद में वगैरह में, तो वहाँ भी जाके आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा टेलीफोन पर, ईमेल पर और वेबसाइट पे कहीं भी जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ सरगाना साहब। आप डायरेक्टर जनरल हैं कमर्शियल अफेयर्स के पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी में, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद रहे और बड़े अरसे के बाद बहुत सारी गुफ्तगू करने का हमें लुत्फ़ भी आया है। और ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं मानूर जो हमें जो भी हम एसेट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, सिम है, हमारी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हमारे एसेट्स हैं, उनके बारे में हमें मालूमात पूरी होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि महानूर के पास कौन सी सिम है, महानूर के मोबाइल में कौन सा पैकेज चल रहा है, महानूर कितने जीबी वाला इंटरनेट पैकेज इस्तेमाल कर रही हैं, या महानूर के मोबाइल में 2 के अलावा और कितनी सिम्स चल सकती हैं। ये मालूमात हमें पता होती हैं, लेकिन जो अपने बारे में मालूमात हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, हमें एटलीस्ट वो पता होनी चाहिए। दूसरों की मालूमात मिल ही जाती हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी सिम है, जो आपके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं, वही सिर्फ जो है आपके नाम पे, आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड हो। अब हम जिस हवाले से हमने प्रोग्राम का स्टार्ट किया, जिस बात से स्टार्ट किया, वो है सब्र तहम्मुल। और सब्र तहम्मुल के हवाले से बात करें तो सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तहम्मुल से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रवादारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस है, कम से कम आज के दिन टॉलरेंस का मुजाहिरा कीजिए। आज योम बर्दाश्त पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद माशरे में बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल की अहमियत को उजागर करना है, जबकि अदम बर्दाश्त के माशरे पर रुनुमा होने वाली मनफी असरात से मुतल्लिक आगाही फराहम करना भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बर्दाश्त का आलमी दिन हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी करारदाद मंजूर हुई अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 1996 में। और आज के दिन के हवाले से इसकी अहमियत, इसकी तारीख़ और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है, इस हवाले से हिना सरवत ने एक रिपोर्ट तैयार की है। अपने नाज़रीन के साथ वो रिपोर्ट शेयर करते हैं। दुनिया भर में 16 नवंबर को बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दूसरों के जज्बात, ख्यालात और नज़रियात को देखते हुए तहम्मुल का मुजाहिरा करना है, ताकि माशरे में बाहमी रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ मिल सके। ये दिन मनाने का आगाज़ 1995 में हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अदम बर्दाश्त तेज़ी से बढ़ रही है। मजहबी, इलाकाई और बाहमी मुआशरती तनाज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मुआशरा बुरी तरह शिकस्त और रीख का शिकार है।
معاشرے میں عدم برداشت کی وجوہات میں انصاف کی عدم فراہمی اور تاخیر، برابری کے مواقع نہ ملنا، بنیادی حقوق کی عدم دستیابی، امتیازی سلوک اور امن و امان کے مسائل شامل ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو عدم برداشت، لڑائی جھگڑے، آپس کے اختلافات سے بچانا اور آگہی فراہم کرنا ہے۔ میڈیا، علماء، اساتذہ اور ماہرین کو چاہیے کہ معاشرے میں مکالمے کی فضا کو فروغ دیں تاکہ لوگوں میں اختلافی آراء کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو سکے اور معاشرہ امن و سکون کا باعث بنے۔ حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ منفی رویوں کی وجوہات کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ہنا کی رپورٹ، اور دیکھیے اس میں جو ہم ایک بات کرتے ہیں اکثر ہی کہ اگر آپ کو ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بات پر، کسی بات نے آپ کو ایجیٹیٹ کیا اور آپ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لمحے کا توقف، بہت زیادہ ضروری، جو آپ وقفہ پاز کرتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے ریئیکشن کو، آپ کے کورس آف ریئیکشن کو ہی چینج کر دے گا اور پھر ریئیکشن در ریئیکشن نہیں ہوگا۔ بالکل، ہنا نے اپنی رپورٹ میں یہ چیز واضح کی ہے کہ اس دن کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اچھا، اکثر رضوان ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہم پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ٹالرنس کو جو ہے نا اپنی پرسنالٹی میں اڈاپٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے، بیکاز جیسے ہی زندگی میں ہمارے پاس تھوڑی سی پاور آتی ہے، تھوڑی سی ہمارے پاس کوئی بھی ایسی پوزیشن آتی ہے جہاں پہ ہم اپنی پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے دوسرے کو یہ دکھانا کہ ہم کتنے پاورفل ہیں، اور ہمارا جو زیادہ تر جو غصہ ہوتا ہے نا وہ اوبویسلی اس بندے پر اترتا ہے جو کہ بہت ولنریبل ہوتا ہے، جو کہ ہمارے سامنے کمزور ہوتا ہے۔ کچھ اس سے مس انٹرپریٹیشنز بھی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار اگر کوئی اس شخص برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو کمزور سمجھ لیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی دب رہا ہے تو اس کو اور دبا دو۔ اسی پر بات کریں گے، ڈاکٹر نورین سحر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چیئرپرسن ہیں شعبہ بشریات کی، اور بشریات کا میں نے مہنور سے پوچھا کہ بشریات کیا ہوتا ہے، بہرحال مہنور نے بڑا زبردست کا جواب دیا، کیونکہ میں بشریات کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر نورین سحر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ہمیں امید ہے بڑی تحمل سے، برداشت سے آپ نے ہماری گفتگو سنی ہوگی، اور جو ہم نے بات کیا برداشت کے حوالے سے، اب کیا ایڈ آن کرے گی اس میں کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے، خاص طور پر کہ ایک دن منا لینا کافی ہے یا پھر اس کو ہمیں ہر دن پریکٹس کرنا چاہیے؟ جی پہلے تو میں آپ دونوں کو شاباش دوں گی کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا انٹروڈکشن دیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ غصہ آ جائے، آپ ریئیکشن دینا چاہیں تو توقف کریں، بس ساری بات ہی اس کے اندر ہے۔ آپ نے بہت اچھا اس کو بیان کیا۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان جس کی وجہ سے انسان ہے وہ انسانیت ہے اور انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ریزنیبل ریشنل فیچرز جو ہمیں باقی جو ہمارے اور جو اسپیشیز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو ان سے ہمیں ممتاز کرتے ہیں۔ اور میں تو پھر یہی کہوں گی کہ جو ٹالرنس ہے یہ کوئی ایک دن منانے کی چیز نہیں ہے، یہ وہ بنیادی شخصی خوبی ہے جو انسان کو باقی لوگوں سے اسپیشل بنا دیتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ کیسے بنا دیتی ہے اسپیشل، تو وہ جو آپ نے کہا توقف، کہ جب آپ کی کوئی بھی ایکشن کرنا چاہیں تو وہ ایکشن ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت وہ ری ایکشن ہو جاتا ہے تو اس وقت ٹالرنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا درمیان میں گیپ کر لیں، توقف لے آئیں، تو پھر ہمارا جو ایکشن ہے وہ ری ایکشن کی بجائے پرو ایکٹیونیس ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو اس پہ بتانا چاہوں گی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ معاشرے پر، وہ اپنی زندگی پر، اپنے ارد گرد والے لوگوں کے اوپر امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اچھا، اب پرو ایکٹیو کا کیا مطلب ہے کہ ان کے زندگی میں کوئی معاملہ ہوا، بجائے یہ کہ وہ فوراً ری ایکشن کریں، وہ تھوڑا سا ہولڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے وہ ایک زیادہ جامع اور بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ ری ایکشن دیتے ہیں وہ فالوورز ہوتے ہیں، اور جو لوگ ری ایکشن نہیں دیتے بلکہ ری ایکشن کو بڑا سنبھال کے پرفارم کرتے ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں۔ اس کو سائنس کی زبان میں یا بیہیویئرل سائنسز کے اندر پرو ایکٹیونیس کہتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم آج کے دن میں اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ ٹالرنس کیا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم ایک عام انسان سے خاص انسان بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر نورین، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی
جب ہم ٹالرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, صبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو انفارچونیٹلی ہم بہت سی جگہوں پہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. یا تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اتنا صبر کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا ریئیکشن شو ہی نہیں کرتے, اور اندر اندر جو ہے وہ چیز ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری پرسنالٹی کو انگلف کر رہی ہوتی ہے. تو اس پر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ صبر اور جبر میں کیا ڈفرینس ہے, اور ان دونوں چیزوں کا ہماری پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. بہت ہی آپ نے خوبصورت سوال اٹھایا ہے, بہت ہی زبردست. واقعی ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دو ایکسٹریم نظر آتی ہیں. یا تو بالکل لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, اور اس کے اوپر میں تو ایک چھوٹی سی میم ہی ہے جو بتا سکتی ہوں آپ کو, کہ کھا گئی مجھ کو جو پی گیا تھا میں. تو اتنا بھی نہیں پینا کہ وہ آپ کو چیز کھا جائے, اور اتنا بھی نہیں آپ نے ریئیکٹ کرنا کہ وہ آپ جو ہے آپ کی زندگی ایک مصیبت بن جائے اور اس سے ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جائے. تو یہاں پہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو ہم ماڈرن سائنسز کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے, اور اسی کے اوپر سارا زور ہے. وہیں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسٹرانگ پروفیشنل بننا ہے تو ہم نے بیلنس آؤٹ کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بات بتا دی کہ مڈل کورس از دا رائٹ کورس. میانہ روی اختیار کریں, درمیانی رستہ اختیار کریں. اور سائنس کے اسٹوڈنٹ اگر بیٹھے ہوں سوشل سائنسز کے تو سمجھ سکیں گے کہ کانٹینیوم کی دو ایکسٹریمز کے علاوہ بھی زندگی کے بڑے شیڈز ہوتے ہیں, اور اس میں سے سب سے خوبصورت کانٹینیومیز دو اپوزٹ جو کنٹراسٹ چیزوں کے درمیان بھی انسان کی زندگی کے بڑے خوبصورت شیڈ ہوتے ہیں. تو درمیانی رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ درمیانی رویے کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی معاملہ گرم ہو تو آپ خاموشی سے سمجھنے کے لیے سنیں, جواب دینے کے لیے نہ سنیں. اور جب وہ سچویشن جو گرم سچویشن ہے یا ہاٹ ڈیبیٹ ہے یا ہاٹ انوائرمنٹ ہے, جب وہ ختم ہو جائے تو بڑے آرام سے علیحدگی میں جس بندے کے ساتھ معاملہ ہو اس کے ساتھ اس پہ ضرور بات کریں. اصل میں ہم نے یا چپ رہنا یا پھٹ پڑنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا گیا ہے. حالانکہ جو تہذیب یافتہ معاشرے ہیں یا بہتر جو رویے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کی جائے, اور گفتگو کسی بہتر ماحول کے اندر کی جائے. یعنی ایشو کو انڈر دا کارپٹ بالکل نہ کیا جائے, ایشو کو لے کر ایک مناسب انوائرمنٹ کا انتظار کیا جائے اور اس میں پھر ضرور گفتگو کی جائے. مجھے لگتا ہے کہ جن گھروں میں جن معاشروں میں گفتگو نہیں ہوتی وہاں پہ عدم برداشت پیدا ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں ہمارے ہاں گھروں کے اندر ہمارے معاشرے میں گفتگو کا رواج نہیں ہے. تو میں بہت محبت سے اپنے سارے جو سننے والے ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہوں گی کہ آئیں گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں, اور گفتگو پازیٹیو گفتگو ہے, ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کرنا نہیں ہے بلکہ ایشو کو لے کر اس کے اوپر بات کرنا ہے کہ جی کیا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک بالکل الگ سے ایک ایشو ہے نا کہ آپ اگر کسی پہ تنقید کر رہے ہیں, کسی کو نہیں کر سکوں میں پین لے کے میں کاغذ لکھتی ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں مجھے ایشو کیا ہے تو میں بندے کی بجائے اس ایشو کو لکھتی ہوں کہ جی نمبر 1 دس از something which is hurting me اور اس کا یہ علاج ہے. اس سے مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے. جب میں اپنے آپ کو سمجھا لیتی ہوں تو میں بڑی آسانی کے ساتھ ایشو پر دوسرے بندے سے بات کر سکتی ہوں. پلیز تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اب ایک جو آپ نے بھی ابھی اس کا ذکر کیا ہے اور ایک عدم برداشت بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ ڈوریاں ہیں جو الجھ گئی ہیں. ایک تو آپ نے حل بتا دیا کہ گفتگو ہونی چاہیے, مسائل ایڈریس ہونے چاہیے, لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم مسائل بھول جاتے ہیں اور مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اس الجھی ہوئی ڈور کا ہم سرا کیسے تلاش کریں اور کہاں سے اس کو پکڑیں, آغاز کہاں سے کریں, بچوں سے, بڑوں سے, بالغ افراد سے, اپنے انسٹیٹیوٹ سے, دفاتر سے, کہاں سے اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ سے سر. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم اپنی ذمہ داری لے لیں. سچی بات تو یہ ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہماری اس وقت ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, ہماری آرگنائزیشنز میں بہت سٹریس ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں اس پر جانے کی بجائے میں صرف یہ کہوں گی کہ میکرو لیول پر, میزو لیول پر اور ہمیں اپنے لیول کے اوپر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایشو جس طرح سے ہیں ان کا کوئی ریزنیبل سولوشن ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کی میں رپورٹ دیکھ رہی تھی اس کے اندر بھی بتایا کہ عدم انصاف, معاشرے کے اندر عدم انصاف جو ہے ایک بہت بڑا ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر
عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے لیول پہ تو ہمیں جو اپنا اسٹرکچرل ایشوز ہیں، میں گورنمنٹ سے دست بدستہ گزارش کروں گی جو ریپرزینٹیٹیو ہے کہ ہمیں چیزوں کو کسی نہج پہ ڈال دینا چاہیے. جب ہم بہت سارے معاملات کو توقف پہ ڈال دیتے ہیں، ہولڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے، تو اس کا بہت ہی برا چین امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے لوگوں کے رویوں پر. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں جو بھی معاملات ہیں ان کو پلیز تھوڑا سا ہمیں سارٹ آؤٹ کر دینا چاہیے، ان کو کوئی نہ کوئی سولوشن دے دینا چاہیے. اور اپنے طور پہ میں یہ کہوں گی، ہر کسی کو کہوں گی کہ پلیز، ہاں حالات بہت مشکل ہیں، قوموں کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں. ہم جس زندگی میں ہیں اس کو ہمارے اپنے ریلیجن کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دارالازمائش ہے، کہ زندگی تو ہے ہی ازمائش کی جگہ، دارالجزا بھی آنی ہے. تو پلیز معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ سلجھے ہوئے عقل مند لوگوں کی طرح چیزوں کو سنبھال کر استعمال کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر نورین، آپ کا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہے، اکیڈیمیا سے ہے، یوتھ کے ساتھ انٹریکشن آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ورک پلیس بہت زیادہ سٹریسفل ہوتی ہے، اسی طرح یونیورسٹیز میں بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا سٹریس لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے سوسائڈل تھاٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. یعنی کہ ہمیں اپنا فیلئر برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ فیلئر ہمارے پاس ایسے اس شکل میں بیان کیا جاتا ہے جیسے دنیا جو ہے وہ ہم نے پلٹ دی ہے اگر ہم سے کوئی سبجیکٹ کلیئر نہیں ہو سکا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم اس حوالے سے تو بات کر رہے ہیں کہ ٹالرنس ہونی چاہیے انسان میں، لیکن جو کرٹیک ہے، جو آپ پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، یا جو آپ کا ہیڈ ہے، یا بینگ اے ٹیچر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کردار ہونا چاہیے اس بندے کا جو آپ کا گائیڈ ہے؟ ٹالریٹ کرنا اس کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، یا اس کے لیے جو امپلائر ہے اپنے امپلائز کو ٹالریٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی بہت ہی مناسب اور بہت ہی اہم ایشو کی طرف آپ نے جو ہے توجہ دلائی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ساری ہی آرگنائزیشن میں اور اکیڈیمک آرگنائزیشنز کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹالرنس ہمیں نظر آ رہا ہے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی جو اکیڈیمک آرگنائزیشنز ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی ڈائریکشن ہوتی ہیں، کسی بھی معاشرے کا کیا کہتے ہیں ایک پینیکل ہوتا ہے جو فیوچر کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ہمارا پاس تھا یا جو ہمارا آج ہے، اگر ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنی یونیورسٹیز پر، ہمیں اکیڈیمک انسٹیٹیوشن پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہمارا فیوچر ہے. اگر کہیں ہم نے ان کو بنا لیا اور ان کو ہم نے امید دے دی تو آپ یقین رکھیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ استاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. استاد ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی کرتا ہے، جو مستقبل کو روشن کر سکتا ہے. تو میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے سب استاذ اکرام کو کہوں گی کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھائیں ضرور. ظاہر ہے وہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو سکھائیں ضرور، لیکن یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل یہ امید سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. بالکل. اس میں امید دلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے دین کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے. اور ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ابلیس لفظ کے جو دوسرے معنی ہیں، جو شیطان کا نام ہے، اس کے معنی ہے مایوسی. تو اللہ کے بندے اور ہم جس نبی کے فالوور ہیں، اس کے اندر مایوسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہم بچوں کی بات کر رہی ہیں کہ وہ سوسائڈل تھاٹس کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے کل کو آج میں رہ کر بہتر کر سکتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گی کہ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی بھی نیگیٹو چیز کے اندر جانے نہیں دیتی. اس وقت حالات ہمیں ماننا چاہیے کہ بہت مشکل ہیں، اور جو سب سے خطرناک جو بات ہے اس کے اندر وہ ایک مایوسی کی کیفیت ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں تو یہ کہوں گی کہ انسان ہے ہی اس لیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر ایک اور میں اپنے جو اسلامک سٹڈیز والے لوگ ہیں، شریعہ والے لوگ ہیں، اس کے معذرت کے ساتھ کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کا کشا کارساز. کہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے رب کے فالوور ہو جائیں تو ہمارا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. جس طرح سے وہ کن کہہ کے فیکون کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم اپنی زندگی پہ توجہ دے کر اس کو بنا سکتے ہیں، اس کو بہتر بنا سکتے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سوشل سائنسز کے اندر، ہمیں اپنے یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ ہم ماڈرن سائنسز کی بات کر رہے ہیں، ماڈرن نالج کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں اپنے اسلامک فلسفی اور اسلامک آئیڈیاز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں جب دیکھتی ہوں کہ آج کی ماڈرن سائنس کی بیس کیا ہے تو مجھے ویبل نظر آتا ہے. بھائی وہ کرسچن تھا، وہ وہاں سے لے کر آیا کانسیپٹ. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہاں سے لے کر آنے چاہیے کہ ہم کرنے والے ہیں. ہم اپنی تقدیر کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تقدیر ہماری مٹھی میں دی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھ کے پرو ایکٹیو ہو کے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے تیار ہیں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ یہ ہم سوسائڈل تھاٹس میں کیوں جاتے ہیں. بھائی ہم اصل میں جو علم کی جو بنیادی فینومینن ہے ہم اس کو بھول گئے ہیں. علم ایک ایوولوشن کا نام ہے، ایک پروسیس کا نام ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہم پروسیس کو بند کر کے ہم سٹارٹ اور رزلٹ پہ کام کرنے لگے. اس میں ہم ہماری انسٹیٹیوشنز ہوں، ہمارے ادارے ہوں، ہمارے استاد ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں، ہم کہتے ہیں یہاں سے شروع کریں اور یہاں پہ رزلٹ نکالیں. خدا کے بندو، نیچر از دا نیم آف پروسیس، نالج از دا نیم آف پروسیس، کریشن از دا نیم آف پروسیس. سو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی تھنکنگ میں یہ ایک چیز دوبارہ سے ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹارٹ رزلٹ نہیں ہوتا، درمیان میں پروسیس ہوتا ہے. جرنی بیوٹیفل ہونا چاہیے اور جو پروسیس ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے. آپ آغاز کریں گے، منزل پر نگاہ ہونی چاہیے، لیکن آپ کا سفر خوبصورت ہونا چاہیے. ڈاکٹر نورین بہت بہت شکریہ. آپ پاکستان سے باہر ہیں، آسٹریا میں موجود تھیں، اور اس کے باوجود آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے، صبح پاکستان کے لیے وقت نکالا، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے، خاص طور پر برداشت کے حوالے سے. اور ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ جو توقف جسے ہم کہتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آن ہولڈ کچھ کر لیتے ہیں چیزیں اور پھر بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، مسائل کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، پھر اسی پر آپ مسائل کو سلجھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. مسائل سے نظریں چرائیں گے تو مسائل بڑھتے جائیں گے، اور خدا نخواستہ وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ پھر کس مسئلے کو ایڈریس کریں اس کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا. بالکل جناب. اور ڈاکٹر نورین نے بہت اچھی بات کی کہ نالج از دا نیم آف پروسیس اینڈ وی ہیو ٹو ٹرسٹ دا پروسیس. جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے ہم اس پہ جو ہے بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت بری تھاٹس بھی ہمیں آ رہی ہوتی ہیں. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو پروسیس ہے اس پہ آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ زندگی بہتر سے بہترین ہوتی جاتی ہے. اب اگر ہم زندگی کے حوالے سے بات کریں رضوان، تو اب ذرا رخ کرتے ہیں کچھ جانوروں کا. کیونکہ اکثر اوقات ہمیں بچپن میں کہا جاتا ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی یہ تو شیر ہے نا. شیر سے تشبیہ دیتے ہیں نا پیرنٹس اپنے بچوں کو. آپ بھی رضوان دیتے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ میرا بیٹا تو شیر ہے، یا کہا جاتا ہے میری بیٹی تو شیرنی ہے. یہ تو ویسے بہت کم کہا جاتا ہے، لیکن کہنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے نا انسان بڑا اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کر رہا ہوتا ہے. اب شیر کے حوالے سے بات کریں، جب زو جاتے ہیں، جنگل کی بات حیران ہو رہا تھا مانور، میں اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کہ آپ کو کیا کہہ کے بلاتے ہوں گے. مجھے اب میں آن سکرین نہیں بتا سکتی. تو بیسیکلی شیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ روم میں شیر سرکس سے فرار ہو کر جو ہے وہ سڑکوں پر آ گیا. اور جب شیر سڑکوں پر آیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اب ہماری سکرینز پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ شہری خوف زدہ ہو گئے ہیں، ٹریفک رک گئی ہے، کیونکہ شیر کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا اس پہ آپ دیکھیں شیر تو آرام سے اطمینان سے کھڑا ہوا ہے ہماری ٹیلی ویژن سکرین پہ، اور دیکھیں کس طرح آرام سے چل رہا ہے رضوان شیر. لیکن اب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے خوف زدہ ہو کے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے، اور شیر کیا پاورفل. ایک بات آپ کو بتاؤں مانور، کے شیر سرکس کا ہو یا جنگل کا، ہے بادشاہ. اور اس نے جس طرح سے شیر نے اپنی دہشت پھیلائی، یہاں پر لوگوں کو خوف راز کا شکار کیا، بارزاں اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر زندگی معمول کے مطابق آ گئی. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں بھی کچھ اس طرح کی خبر سامنے آئی تھی، اور اب یہ خبر جو ہے یہ روم سے ہے. اور اب آپ کو ایک اور ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے بتانے چلیں. ویسے تو اکثر جب ورلڈ ریکارڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معمولی سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جی کسی نے پنچز لگا دی ہوں گے، کسی نے انڈے توڑ دیے ہوں گے، کسی نے اخروٹ توڑ دیے ہوں گے، لیکن یہ گاڑیوں کی ورٹیکل، گاڑیوں کا مینار کھڑا کرنا، یہ ایک ریکارڈ بنایا ہے. اور جو ہے یہ سچویشن، اور اس میں گاڑیوں کا مینار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پہ کہ کس طرح بنایا گیا ہے. اور اس گاڑیوں کا جو اونچا مینار بنایا ہے اس کا ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا ہے، اور اس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے. اچھا رضوان، آپ کو نہیں لگتا کہ نیچے والی گاڑی اس سے متاثر ہوگی؟
کوئی نہ کوئی تو پروسیس ہوگا اس کا کہ جو سب سے نیچے والی گاڑی ہے وہ متاثر ہوگی، لیکن اس ویڈیو کو آفیشیل پیج پر جاری کیا گیا ہے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے۔ 10.725 میٹر اونچائی کا یہ مینار ہے اور اس ریکارڈ کو تصدیق بھی مل گئی ہے۔ یہ چیری نیو انرجی آٹو موبائل۔ اچھا، اس طرح کے ریکارڈز میں ہوتا یہ ہے مانور کہ یہ ایک تو پروموشن بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی دکھایا جا رہا تھا کہ ہماری گاڑی کتنی اسٹرانگ ہے، اس پہ جتنا بھی برڈن ڈالا جائے گا وہ اس کو سسٹین کر لے گی اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھنے والے کی نظر میں پہلی یہی بات ہوتی ہے نا کہ گاڑی کو، نیچے والی گاڑی کو کچھ افیکٹ نہیں ہوا۔ اور اس میں ایک اور بڑی جو ایلیمنٹ ہے وہ نیو انرجی ہے، جسے ہم گرین انرجی بھی کہتے ہیں، جو کہ کاربن کے ایمیشن کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ایک بات کی جاتی ہے کہ اکیلا فرد کیا کرے۔ اکیلا فرد بہت کچھ کر سکتا ہے، انفیکٹ اکیلا فرد ہی سب کچھ کرتا ہے، سوچتا اکیلا ہے، اپنے عمل درآمد کو، اپنی چیزوں کو پلان وہ خود کرتا ہے، اور پھر جب کورس آف ایکشن سیٹ ہوتا ہے اور قدم اٹھانے کی باری آتی ہے مانور، تو پہلا قدم بھی انسان نے خود ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اپنے کم وسائل کو جو ہے انہوں نے شکست دے دی اور آگے بڑھے۔ اور اگر ہم بات کریں ایسے نوجوانوں کی تو پاکستان میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو کہ آگے بڑھ رہے ہیں انٹرپرینورشپ کے ذریعے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم انٹرپرینورشپ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ اپنے لیے ایک جو ذرائع آمدنی ہوتا ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں، بلکہ اس سے آپ امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں۔ گلوبل انٹرپرینورشپ ویک بھی منایا جا رہا ہے، 13 نومبر سے یہ جاری ہے اور 19 نومبر تک یہ جاری رہے گا۔ اور اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انٹرپرینور ہیں سمیرہ عباسی صاحبہ۔ السلام علیکم سمیرہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ آپ انٹرپرینورشپ انوویشن میں الحمدللہ اس موضوع پر آج بات کریں گی۔ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپرینورشپ کا رجحان گزشتہ کچھ عرصے میں ہمیں نظر آیا، اور بہت سارے لوگ، خاص طور پر سٹارٹ اپس کی اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی انوویشن کے ساتھ، کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان میں جو یونیورسٹیز کا کردار ہے، یا پھر جیسے آپ انٹرپرینورز ہیں، ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، اس میں اسکوپ کیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں آلدو ہم دوسرے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹمز، مثال کے طور پہ سلیکن ویلی سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ہم ایک بہت انیشل سٹیج پر ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی جو پازیٹیو بات ہے کہ ہم نے بہت کم عرصے میں کافی امپورٹنٹ مائل سٹونز اچیو کیے ہیں۔ آپ نے 2-3 امپورٹنٹ جو باتیں کی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کی پلیئرز ہیں جنہوں نے اس ایکو سسٹم کو بلڈ کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جس میں ہم نے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز دیکھے پورے پاکستان میں جنہوں نے آن دیئر اون بہت ساری نالج، ایکسپرٹیز اور مینٹرشپ اور پروگرامز جو ہیں وہ سکسیزفل ایکو سسٹم سے یہاں پاکستان میں لائے، اور اس کے تھرو سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ۔ میرا خیال ہے آج سے 10 سے 15 سال پہلے اگر ہم یاد کریں تو پاکستان میں جو کریئر پوائنٹ آف ویو سے جو ینگ لوگ تھے ان کے لیے ٹریڈیشنل پروفیشنز اور ایک جاب مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا تھا، اور جو انٹرپرینورشپ ہے وہ ٹریڈیشنل فیملی بزنسز تک یا انڈسٹریز تک ہی لمیٹڈ تھا، لیکن بہت کم عرصے میں انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ ان مختلف اینٹیٹیز کے تھرو اس کی اویئرنیس جو ہے وہ پورے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ آہستہ آہستہ ٹیئر 2، ٹیئر 3 اور چھوٹے چھوٹے قصبوں تک بھی اب جو ہے اپنا کاروبار شروع کرنے کی ایک جو سوچ ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ اور کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ پھر یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ہے یہ اویئرنیس اور انٹرپرینورشپ ریلیٹڈ پروگرامز جو ہیں وہ کریکولم میں انٹروڈیوس کرانا شروع کیے گئے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینٹرز آف ایکسلنس کے ساتھ ساتھ بزنس انکیوبیشن سینٹرز یونیورسٹی میں قائم کیے گئے۔ تقریباً میجورٹی یونیورسٹیز میں اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور سے وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیکنالوجی ڈسپلنس کے اندر ہیں، ان کو جو ہے انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپس کی اپرچونیٹیز جو ہیں پرووائڈ کی جائیں، تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس خاص طور سے جس طرح انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس جو ان کے
فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں وہ بہت امیزنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے ان کو گائیڈنس اور اپرچونیٹیز نہ پرووائڈ کی جائیں تو وہ ایک فائنل ایئر پروجیکٹ کی حد تک ہی محدود رہ جاتے ہیں. تو ان بزنس انکیوبیشن کے سینٹرز کے تھرو ان کو یہ بتایا گیا کہ دس از ناٹ اے فائنل ایئر پروجیکٹ، آپ اس کو ایک ریئل لائیو بزنس اور پھر آپ اس کے اندر کمرشلائزیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور ان سینٹرز کے تھرو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کی لنکیجز کریٹ کرنے کے ایفرٹس بھی کیے گئے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ آئی تھنک کمینڈیبل ایفرٹ جو پاکستان گورنمنٹ کا ہے از اگنائٹ، جو کہ منسٹری آف آئی ٹی کا ایک انیشیٹو ہے جس کے تھرو پورے ملک میں نیشنل انکیوبیشن سینٹرز قائم کیے گئے. ان کا مقصد اسپیسیفکلی اسٹارٹ اپس کو کوہورٹ در کوہورٹ وہ ساری پورٹ فولیو سپورٹ پرووائڈ، جس میں مینٹرشپ ہے، جس میں پروگرامز ہیں، جس میں انویسٹمنٹس ہیں، جس میں گلوبل لنکیجز ہیں، ایون پروموشنز بھی اور پروموشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ٹیکنالوجی سپورٹ، مثال کے طور پہ ایک سٹارٹ اپ ہے اس کو مارکیٹنگ کی سپورٹ چاہیے، اس کو بزنس ڈیولپمنٹ کی سپورٹ چاہیے، اس کو اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ تک لے جانے کی سپورٹ چاہیے. تو مختلف جو ان کی نیڈز ہیں ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے سمجھ کے اور پھر اس کے لیے وہ ساری جو پروویژن ہے وہ کی گئی. اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنرل انکیوبیشن سینٹرز کے ساتھ ساتھ اب سیکٹر اسپیسیفک انکیوبیشن سیکٹرز، جس طرح فیصل آباد کا جو انکیوبیشن سیکٹر ہے وہ ایگری ٹیک پہ فوکس کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے نا پازیٹیو اور ایک ہمارا آؤٹ سیٹ بہت اچھا ہے. اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف ہوپ کہ اس سارے سپورٹ کے ساتھ وی ول بی ڈوئنگ ویری گڈ. اور جہاں تک اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ٹیلنٹ اور ہمارے اسٹارٹ اپس کا جو گلوبل ریکگنیشن ان کو اب ملنا شروع ہو گئی ہے. بہت ساری جو گلوبل انویسٹرز ہیں انہوں نے پاکستانی اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کیا. اور ہم ٹھیک ہے کہ مطلب کیونکہ یہ گروئنگ اور لرننگ سسٹم ہے ہمارے لیے، تو دے ول بی اپس اینڈ دے ول بی ڈاؤنس. کووڈ کے سالوں میں ہم نے بہت میجر انویسٹمنٹس دیکھی، جس طرح سویول جس طرح کے اسٹارٹ اپس تھے جن میں بہت جو ہے اچھی انویسٹمنٹس، بڑی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹس ہوئیں. پھر کچھ ڈاؤن ٹرن بھی آیا لیکن وہ گلوبل اسکیل پر ہے. لیکن اس کے باوجود جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ پاکستانی اسٹارٹ اپس میں موجود ہے. اینڈ دیر از آپٹمزم کہ وی ول انشاءاللہ رائز ایٹ دا گلوبل horizon with the kind of talent that we have. ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری یوتھ ہے. وی آر اے ینگ پاپولیشن. ہم دنیا کے چند ان ممالک میں سے ہیں جن کی پاپولیشن predominantly ینگ ہے. وی آر ہائیلی ٹیلنٹڈ. اور ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی وی لرن ٹو بی ریزیلینٹ، وی لرن ٹو ورک ود اسکیئرس ریسورسز. اور یہ ایک انٹرپرینور کے لیے بہت جو ہے امپورٹنٹ کیپیبلٹی ہے ایز کمپیئر ٹو اونلی بینگ ایبل ٹو ورک ود اے لارج اماؤنٹ آف ریسورسز. مس سمیرا، اگر ہم انٹرپرینورشپ کہ آج کل دیکھیں سپورٹیو اس کو بہت زیادہ بہت سی آرگنائزیشن رہی ہیں، اور صرف نیشنل انکیوبیشن سینٹرز نہیں، بزنس انکیوبیشن سینٹرز بھی انیشیل لیول پہ اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت سے میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ پروموشنز میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی ود ان اگر ہم ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو خواتین بہت زیادہ انٹرپرینورشپ میں آئی ہیں اور ان کو بہت سپورٹ بھی کیا گیا، گرانٹس بھی ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، کیونکہ ٹیک بیسڈ خواتین ہیں آج کل. وہ والے کام جیسے گھر میں سلائی تو ہماری جو مائیں ہیں یا جو ہمارے گھر کی بزرگ خواتین ہیں وہ کرتی رہی ہیں. اب اس کو ہم نے کس طرح ٹیکنالوجی کے تھرو سورس آف انکم بنانا ہے، اس کو ایک لارج اسکیل بزنس لے کے چلنا ہے. یہ بہت زیادہ انوویشن آئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ہاؤ ڈو یو سی واٹس دا رول آف ویمن ان اٹ؟ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹلی صرف انٹرپرینورشپ اٹس ناٹ کہ آپ کے لیے اٹس اے سورس آف لائک منیمل ارننگ ہے شروع میں، بٹ اٹ از ان اے وے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ان اور سچویشن جہاں پہ پاکستان کی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں تو آپ اس کو ریونیو جنریشن کے لیے، اکانومی کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے وہ اس وقت تک پاسبل ہی نہیں ہے جب تک 50% سے زیادہ خواتین فارمل اکانومی میں آئیں نہ
اور ان کو وہ جو ہے اپرچونیٹیز نہ پرووائڈ کی جائیں تاکہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. اینڈ یو آر رائٹ کہ خواتین بہت زیادہ اب انٹرپرینورشپ کی باقی تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ انٹرپرینورشپ میں بھی ہمیں اور ٹیک انٹرپرینورشپ میں ہمیں خواتین کا کردار نظر آیا. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے کلچرل اور اسٹرکچرل بیریئرز کو دیکھیں تو وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. سو ہاؤ ہم واٹ کین وی ڈو کہ ہم ان کو انیبل کر سکیں اور ہم ان کو وہ فیسیلیٹیشن دے سکیں جو ریکوائرڈ ہے تاکہ وہ ان بیریئرز کو اوور کم کر سکیں. سب سے پہلے تو آئی تھنک ٹیکنالوجی ان اٹ سیلف ایک فیسیلیٹیٹر ہے, کیونکہ جو بات آپ نے ابھی کہی کہ بہت ساری خواتین ہیں جن کے لیے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے یا کلچرل چیلنجز کی وجہ سے, سیکیورٹی اور موبلٹی کے چیلنجز کی وجہ سے شاید ان کے لیے گھر سے باہر نکل کر کاروبار کرنا یا کوئی سٹارٹ اپ کو پرسو کرنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن ٹیکنالوجی وہ امیزنگ فیسیلیٹیٹر ہے جس نے یہ بیریئر ختم کر دیا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا اس کی پاور کو ہم ہارنس کریں. بیکاز ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارمز ہیں جس طرح فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے اور ڈفرینٹ اور ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز ہیں جس میں آپ بآسانی اپنے پروڈکٹ یا اپنی سروسز کو نہ صرف لوکل بلکہ گلوبل مارکیٹ تک کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو میکنگ شیور کہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ امپاورنگ دوز ویمن کے ان کو ایک کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ان کو وہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کو ان کے گھر تک پہنچائی جا سکیں. اس میں آف کورس انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ایک ہماری پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں انٹرنیٹ پینیٹریشن ایمنسلی گرو کی ہے, لیکن وی نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ پینیٹریشن محدود جو ہے صرف میلز تک نہ رہے, اس انٹرنیٹ پینیٹریشن کو ہم خواتین تک ایکول یا ایکویٹی بیسس پر لا سکیں. نمبر 1. دوسری چیز ہے فائنینشیل انکلوژن. ابھی تک ہم خواتین جو ہیں بہت ساری ایسی ہوں گی آپ جو اپنا کاروبار رن کر رہی ہوں گی, لیکن فائنانسز کا جو سارا کا سارا معاملہ ہے وہ گھر کا کوئی مرد دیکھ رہا ہوگا, یا وہ شوہر دیکھ رہا ہوگا, یا وہ بھائی یا باپ جو دیکھ رہا ہوگا. تو فائنینشیل اونرشپ آف دا بزنس اینڈ فائنینشیل انکلوژن بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور سے یہ ان انٹرپرینورز کے لیے جو رورل اور چھوٹے شہروں میں جن کو ہم مائکرو انٹرپرینورز کہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, اور آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن آپ نے جو اینڈنگ نوٹ تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاں یہ جو مائکرو انٹرپرینورشپ ہے اور یہ جو فائنینشیل اونرشپ ہے اٹ از ویری نیسیسری, خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ویمن امپاورمنٹ کا باعث بھی یہی بنتی ہے. سو اب جو ہے ہمارا پروگرام. سمیرا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے انٹرسٹنگ گفتگو کی تھی, دلچسپ گفتگو کی, اور جہاں پر انٹرپرینورشپ کی بات ہوتی ہے, جہاں پر نوجوانوں کی بات ہوتی ہے تو میرا انٹرسٹ ذرا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم کیسے. سمجھے رضوان, آپ یہ کہیں گے کہ میں نوجوان ہوں تو میرا انٹرسٹ الحمدللہ, اور ہوتا یہ ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, بہت سارے سوالات ہیں جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں. سینس سمیرا صاحبہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جاب کی طرف ہوتا ہے یا پھر ٹریڈیشنل بزنس کی طرف ہوتا ہے, تو اس میں جب مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے اس کے لیے بہت سارے کویسچنس ہیں ان ایڈریس رہ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے صبح پاکستان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.